السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ کامیاب شادی کے سنہرے اصول اس عنوان کے تحت دوسرا حصہ، دوسرا درس آج ہم لوگ سن رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے جمعرات میں بھی اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں. دیکھیے، میں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے جو باتیں بتایا تھا اس میں نکاح کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں، نکاح کس سے کیا جاتا، نکاح کس سے نہیں ہوتا، اور نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے اور نکاح کی اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم لوگ سن چکے ہیں. تو ان میں سے نکاح کے شرائط جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو معلوم ہونا چاہیے، یاد رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے بھی رکھا، لیکن سرسری طور پر ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، نکاح کے شرائط 5 ہے. جیسا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ولی کا ہونا، اور دوسری شرط 2 گواہوں کا ہونا، تیسری شرط رضامندی، لڑکی کی رضامندی، پھر اسی طرح چوتھی شرط کیا ہے، ایجاب و قبول، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ مہر کا طے ہونا. یہ 5 چیزیں، جہاں پر یہ 5 چیزیں جمع ہو جاتی ہے وہاں پر نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ نکاح کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی دن ہو، کسی بھی وقت ہو. 5 چیزیں اگر ہے تو نکاح ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جو چیزیں آج ہو رہی ہے وہ سب ہم نے اپنی طرف سے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے یہ سب چیزیں گھڑ لیے ہیں، ورنہ نکاح کے لیے بس یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں ولی کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بتا دیا کہ ولی لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کا باپ، بھائی، ماموں، چاچا جو بھی ہے یہ ولی ہوتا ہے، ذمہ دار. اسی طرح جو 2 گواہ ہوتے ہیں، گواہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتے، کوئی بھی دوست ہو سکتے، مسجد کے مصلی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتے، صرف 2 گواہ ہونا یہ ضروری ہے. پھر اسی طرح مہر طے ہونا یہ بھی ضروری ہے. میں نے بتایا مہر اگر اچھا، مہر کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ مہر کتنا ہونا، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. مہر آپس کی رضامندی سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ طے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر غریب ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے دلہے کی دینے کی، اس کے حساب سے اچھا وہ اتنا بول دیا کہ دیکھو بھائی میں اتنے 1000 دے دوں گا. اگر اس پر لڑکی راضی ہے، لڑکے کا باپ جو ولی ہے وہ راضی ہے تو اس کے لیے کافی ہے. مہر میں اگر کوئی باپ یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی میری لڑکی کے نکاح میں اتنا مہر ہونا، جو کہ آج بھی عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر لڑکوں کے نکاح ہونا مشکل ہوتا ہے، مردوں کے لیے نکاح ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی مرد ایسے ہیں عربوں میں آج بھی، جیسے کہ دبئی، سعودی وغیرہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، وہاں پر کئی مرد نکاح ہی نہیں کرتے زندگی بھر، کیونکہ وہ لوگ مہر نہیں دے سکتے. کیونکہ لڑکی کے لیے اگر مہر دینا جو ہوتا ہے، لڑکی کا باپ جو طے کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنی زیادہ رقم کیونکہ دولہے کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی غلط ہے.
کہ مہر کو بڑھا چڑھا کے رکھنا، اور یہ مہر کو بڑھانے کی وجہ سے کئی لڑکیوں کے بھی اور کئی لڑکوں کے بھی نکاح نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے۔ تو مہر آپس کی رضامندی سے اپنی اپنی طاقت کے مطابق جو بھی ہو سکتا ہے طے کرے، اور مہر نقد دینا یہ بہتر ہے، نقد اسی وقت دے دینا۔ لیکن اگر کوئی ادھار بھی رکھتا ہے، مطلب بعد میں دوں گا یہ کہتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مہر کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ لکھا تو دیا لوگوں کے سامنے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، لیکن زندگی بھر پھر کبھی وہ مہر ادا نہیں کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا نکاح کے موقع پر وہ کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا لکھاتے ہیں، درہم میں لکھا دیتے ہیں، دینار میں لکھا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے کال کرے اور بتانے لگے کہ میں میرے نکاح کے وقت، کیونکہ میرا ایک نکاح کا خطبہ تھا، وہ سننے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ بھائی میرا نکاح ہو گیا، اتنے 10-15 سال ہو گئے، لیکن میرے نکاح میں جو ہمارے بڑے لکھا دیے 10,000 درہم مہر میں، آج تک میں نے نہیں دیا، کیا میں اب کیا دوں؟ 10,000 درہم کس کو بولتے وہ بھی نہیں معلوم اس کو، لیکن لکھا دیا درہم میں، دینار میں لکھا دیا، آج تک وہ نہیں دیا، زندگی بھر دے بھی نہیں سکتا، ایسی حالت ہے۔ ایسا نہیں ہونا، مہر آپس کی رضامندی سے اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ لکھا دے اور فوراً دے دے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اگر نہیں بعد میں دوں گا جو بولتے ہیں نا، وہ زندگی بھر دیتے نہیں پھر۔ ایسے تو کئی لاکھوں روپے آمدنی آتی بھی ہے، خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن دیتے نہیں، اور وہ مرنے کے بعد اس کی بیوی کو لے کے جا کے اس کے میت کے پاس لے کے جا کے بول دیتے کہ مہر معاف کر، مہر معاف کر۔ اب وہ اس غم میں روتے ہوئے مہر معاف کر بولے تو ہاں ہی بولے گی نا، نہیں اٹھ کے میرے کو مہر دے بول کے بولے گی تھوڑی، کوئی نہیں بول سکتی۔ تو کیا ہے مہر، بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں نہیں بھائی ہمارے ابا نہیں دیے مہر، ہمارے بھائی نہیں دیے، زندگی بھر یاد ہی نہیں رہا، مرنے کے بعد یاد آتا۔ کیوں وہ زندگی میں یاد کیوں نہیں آتا؟ پھر زندہ تھے نا اس وقت بول دیتے کہ دیکھو جی آپ لکھائے تھے اتنا مہر دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، طاقت نہیں ہے، اگر بیوی کو بول دے کہ نہیں اتنا لکھایا تھا نہیں معلوم تھا لیکن اب اتنا دے رہا ہوں، اس سے آپ راضی ہے؟ کہ اگر بیوی اپنے دل کی خوشی سے اگر راضی ہو گئی، مان لی، تو پھر مہر معاف بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے مہر کے تعلق سے۔ اسی طرح رضامندی، یہ بھی میں نے بتا دیا کہ لڑکی پر ظلم کر کے، زور زبردستی کر کے، ہاں اس کو پسند کا نکاح نہ کرنا، اس کے پسند کا نہ کرنا، کیونکہ لڑکی نہیں پسند کرتی کسی شخص سے نکاح کرنا، کسی آدمی سے نکاح کرنا نہیں پسند کرتی۔ اور ایسے بھی حالات ہے رضامندی میں کہ اگر بڑی بہن، کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی بہن کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ جو بہنوی ہے اب اس کے بچے ہیں، 2-3 بچے ہیں بڑی بہن کے، اب کیونکہ ان کی ایک عمر گزر گئی، شادی ہو کے 10-15 سال ہو گیا، اب یہ چھوٹی بہن ہے، اس کی نکاح کی عمر ہے، تو کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تو اب بڑے جو بہنوی ہے جو کہ بہن مر چکی ہے اب اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ دیکھیے شادی کے لیے عمر کا کوئی قید نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ لڑکی کی عمر بھی زیادہ ہو سکتی، لڑکے کی کم بھی ہو سکتی، جائز ہے، چلتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کی زیادہ ہو سکتی ہے آدمی کی، لڑکی کی کم ہو سکتی ہے، جائز ہے، چلتا ہے، لیکن راضی ہونا اصل ہے۔ لڑکی اگر راضی ہے ٹھیک ہے، میں 50 سال والے آدمی سے بھی کر لوں گی، راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن راضی نہیں ہے وہ، نہیں میں بڑے بہنے سے نہیں نکاح کر سکتی، میرے لیے کنوارا لڑکا چاہیے، اب وہ کہتی ہے کہ میں اسے نکاح نہیں کروں گی، تو اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے ماں باپ۔ لیکن کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے نا، نہیں اب تیرے بچے ہیں، یہ بچے تیرے ساتھی بچپن سے کھیلے کودے، تجھ سے عادت ہے، نئی بیوی کوئی دوسری لڑکی کو لائے تو انہوں صحیح دیکھتے کہ نہیں کی، تو ہی کر لینا، یہ وہ، اگر تو نہیں کر لیے تو ہم مر جاتے، کھانا نہیں کھاتے، یہ کرتے، گھر سے نکل جاتے، ایسا بلیک میل کر کے کئی لڑکیوں کو زبردستی نکاح کرا دیتے ہیں۔ اور کئی گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر کئی لوگ اب دین میں اپنے آپ کو نہیں بھائی ہم دیندار ہے، حالانکہ دین کا علم نہیں ہوتا، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے داڑھی ٹوپی، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، اس کے علاوہ دین کا کوئی نالج نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، نہیں میری بچی کو میں بچپن سے مدرسے میں پڑھایا، پردے کی پابند ہے، 16-17 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے ابھی تو کیا ہے گورنمنٹ کے حساب سے 18 سال تو ہونا ہے، لیکن جائز ہے، ٹھیک ہے لڑکی بالغ ہوگی اس کا نکاح کر سکتے اسلامی اعتبار سے، لیکن اب اس لڑکی کا نکاح میں دیندار سے ہی کروں گا، اچھی نیت ہے، لیکن وہ دیندار 35 سال کی عمر والا ہے، 40 سال کی عمر والا ہے، کر سکتے، کوئی گناہ نہیں، لیکن لڑکی راضی ہے کیا؟
اب ان کے گھروں میں صرف باپ کا پاور چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. اب اس باپ کے آگے نہ اس کی بیوی مطلب جو ماں ہے وہ بھی منہ کھول سکتی ہے، نہ بیٹا منہ کھول سکتا ہے، نہ بیٹی منہ کھول سکتی ہے. ہمیشہ باپ ڈرا ڈرا کے رکھتا ہے. شادی بھی اس کی مرضی کے بغیر 16-17 سال کے بچیوں کو 35-40 سال کے آدمی سے جو کہ اس کو پسند ہی نہیں ہے ایسے آدمیوں سے نکاح کر دیتے ہیں. بعد میں وہ زندگی بھر روتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر لڑکی راضی ہے، ٹھیک ہے ابا میں کر لوں گی، اچھی بات ہے کرو، لیکن لڑکی پہ ظلم کر کے، اس کو ڈرا دھمکا کے یا اس کو بلیک میل کر کے اس طرح شادیاں کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر لڑکی کسی دیندار لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو ماں باپ کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے کہ اس لڑکے سے اس کا نکاح کرا دے. اپنی انا میں نہ آئے، یہ خاندان والا نہیں ہوتا، یہ پیسے والا نہیں ہوتا، اس سے میں کیسے نکاح کر سکتا، یہ باتیں نہ کرے تو ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر دیندار ہے، اخلاق اچھے ہے تو ان کا نکاح کر دے، ورنہ لڑکی کے رضامندی کے بغیر زور زبردستی کر کے اگر لڑکی کا نکاح کریں گے تو یہ بالکل غلط ہے، ظلم ہے، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایجاب و قبول. اچھا، رضامندی میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لو، جیسا کہ میں بتایا تھا، لڑکی بھی راضی ہونا اور اسی طرح لڑکا بھی راضی ہونا. لڑکے کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں بھی بتایا تھا کہ بچپن سے کسی کا نام لگا دیے، وہ میرے بھائی، وہ میری بہن ہے، بچپن سے نہیں، آپ کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا. یا پھر پڑوسی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ، اگر اچھے دوست ہے، اچھے بزنس پارٹنرز ہے، بچپن سے نام لگا کے رکھتے، دیکھو بھائی میری بیٹی کا نکاح تیرے بیٹے سے کر دوں گا. اس طرح پھر ان کو بھی نام دے کے اسی خواہشات میں جو ہے سو اسی بات سے ان کو وہ پلتے بڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں جب ان کو ہوش آتا ہے تو ٹھیک ہے اسی سے میرا نکاح ہونا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد پھر بعد میں ان کے بزنس میں اگر تھوڑا بہت نیچے اوپر ہو گیا یا آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، کچھ تو بھی ناراضگی ہو گئی، تو آپ بولتے کہ نہیں بیٹا اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. یہ بھی ظلم ہے. حالانکہ اس وقت تک وہ کئی دنوں سے بیچارے کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو میاں بیوی ہی سمجھ چکے تھے. لیکن اس طرح لڑکے کے اوپر بھی ظلم اور زبردستی کرتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتے اور لڑکی کے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے کہ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی والے یا لڑکے والوں کا مان لینا. یہ ایجاب ہو، مان لینا. ہاں بھائی ہم بھی راضی ہے، تم بھی راضی ہے، ہم ہماری لڑکی کو دینے تیار ہے، تم تمہارے لڑکے سے کرنے کے لیے تیار. یہ ایجاب و قبول ہے، یہ مان لینا. یہ چیز بھی ضروری ہے، یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چند باتیں سمجھنے کے بعد یاد رکھیے، آج کامیاب شادی کے سنہرے اصول میں آج میں شادی کے رسم و رواج اور وہ غلطیاں جو شادی کے موقع پر عام طور پر ہوتی ہیں، وہ غلطیوں کے تعلق سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے. یاد رکھ لو یہ غلطیاں نہ ہو. کون سی غلطی؟ پہلی چیز، شادی میں تاخیر کرنا، شادی دیر سے کرنا. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں. کامیاب شادی کے سنہرے اصول ہے، یہ سب اسی میں آتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں جس میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ شادی کامیاب ہوگی. ورنہ آج یہ جو طلاق، یہ جو لڑائیاں جھگڑے، یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہتے ہو تو اسلامی تعلیمات کو سیکھنا ضروری ہوگا. تو تاخیر کرنا، چاہے وہ لڑکے کا نکاح ہو یا لڑکی کا نکاح ہو، ایجوکیشن کے نام سے، جاب کے نام سے، ڈگری کے نام سے. نہیں ابھی چھوٹی بہنیں ہیں، ان بہنوں کا نکاح ہونے کے بعد تیرا نکاح کریں گے بلکہ بڑے بھائی کا نکاح نہ کرنا. یہ سب چیزیں بہت بڑی غلطیاں ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ فوراً نکاح کر لیں. یہ نکاح تمہیں نظروں کو نیچے کرتی ہے اور تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے نکاح جلدی کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی تو پڑھائی کرنا ہے. کیا ہے؟ ارے آج حکومت بھی اجازت دیتی ہے 18 سال اگر تمہاری لڑکی کو ہو گئے ہیں، اگر تمہارے لڑکے کو 21 سال ہو گئے ہیں تو پھر تمہارے لڑکی کا اور لڑکے کا نکاح کر دو، اجازت ہے. لیکن آج گھر کے گورنمنٹ کیا ہے؟ اجازت نہیں دیتی. گھر والے اجازت نہیں، جی ہماری بچی چھوٹی ہے، ابھی ڈگری کرنا ہے. کب دیکھیں گے؟ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے لڑکی کا 25 سال کی عمر میں. جب تک کیا کرے گی؟ ڈگریاں پہ ڈگریاں پڑھ رہی ہے، کالج کو جا رہے، اس کے بعد جاب. اب جاب ملنے تک کیا ہوا؟ 27-28 سال کی عمر. اب دیکھ رہے ہیں رشتے، اب روتے ہیں نہیں اب نکاح کے لیے مناسب رشتہ نہیں مل رہا، عمر ہو گئی ہے، اب کہاں سے ملے گا؟
اللہ کے لیے غور کرنا. ایک ایک گھر میں 4 5 5 لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن بڑی بہن کا نکاح ہی 25 سال کی عمر کے بعد رشتہ ڈھونڈتے ہیں. اب وہ رشتے ڈھونڈنے میں بھی پھر ایسی چیزیں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. اب وہ ڈھونڈتے 2-3 سال لگ جاتے ہیں. اب وہ جو چھوٹی بہنیں ہیں وہ لوگ سوچتی ہیں ہماری بڑی بہن کا نکاح ہی ابھی تک نہیں ہوا، اب ہمارا نکاح کب ہوگا؟ وہ 4 نمبر پہ میرا نمبر لگے گا، 5ویں نمبر پہ میرا لگے گا. اس سے بہتر ہے اب یہی جو بھاگنا بھگانا، زناکاریاں بدکاریاں، یہ سب کیوں ہو رہی؟ شادیوں کو دیر کرنے کی وجہ سے، لیٹ کرنے کی وجہ سے. بچہ سر کے بال نکل جاتے ہیں، اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے، کلر لگا کے بیٹھتا انہیں. کب؟ شادی کے دن. ایسی حالت 35 سال کی عمر میں اس کا رشتہ دیکھتے. اللہ کے لیے غور کرنا. ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا تھا میرے سامنے کہ ایک ماں تھوڑا بہت کیا ہے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا باہر رہتا ہے صاحب، وہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، امی میرا نکاح کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے بولے تو میں گھر سے نکل جاتا ہوں، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں گھر سے نکل جاؤں گا، میں نافرمان بن جاؤں گا. کسی کا یہ نہیں وہ نہیں بول رہا صاحب کچھ تو بھی ہوا ہوں گا، میرے بچے کو کون تو بھی سکھائے ہوں گے. میں بولا تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال کی عمر ہے. 35 سال کی عمر ہے. اب بول رہا وہ کھول کے، بیچارہ منہ کھول کے بول رہا ہے. اتنے دن ماں کی ڈر کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، احترام، ہم سمجھتے نا عزت کرنا بڑوں کی، احترام کرنا، یہ عزت احترام عبادت تک لے جا رہے ہمارے لوگ. عبادت کرنا بول رہے ماں باپ کی. ماں باپ کا منہ کھول کے شادی بولے تو دبچ کرنا، اس سے پہلے شادی کا لفظ نہیں نکالنا. نہیں تو تم احترام نہیں کر رہے، تم عزت نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. لڑکا بالغ ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا، ماں باپ کو بتائے بغیر بھی کر سکتا. اسلام میں اجازت ہے، جائز ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہے، اخلاقی طور پر یہ ہے کہ ماں باپ کو بتا کے کرے. لیکن ماں باپ بھی بچوں پر اتنا ظلم نہ کرے کہ نہیں بیٹا تو کما. ابھی چھوٹی بچیاں ہیں نا، تیری بہنیں ہیں نا، ان سب کا نکاح ہونا. 4 بہنوں کا نکاح کرے تک وہ 35-40 سال کا ہو جاتا، جب تک اس کا نکاح نہیں کرتے. اب ماں کو ڈر رہتا نہیں میرا بیٹے کو اگر میں پہلے شادی کر دی تو اس کی بیوی اس کو کچھ تو بھی سکھا دیتی ہوں گی، انہیں الگ ہو جاتا ہوں گا، بہنوں کا نکاح نہیں کرتا ہوں گا. یہ ڈر کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم کر کے رکھتے اس کو. تو نکاح نہیں کرنا، پہلے بہنوں کا کر. اللہ کے لیے غور کرنا. شادی تاخیر نہ کرے. ایجوکیشن کے نام پہ بھی دیکھیں، اگر آپ کو پڑھنا ہے، اگر پڑھنے کی خواہش ہے تو یہ طے کرو کہ دیکھو بھائی شادی کے بعد بھی ہم کو پڑھنا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو. شادی کے بعد بھی اگر آپ پڑھاتے بولے تو ہم نکاح کرتے. اس طرح پہلے شرط لگا کے نکاح کر لو. لیکن شادی رکاوٹ نہ، یہ ایجوکیشن رکاوٹ نہ بنے، تعلیم شادی میں رکاوٹ نہ بنے، یہ پہلے یاد رکھو. جاب کرنا ہے، آج کل کیا ہے، جاب بھی فیشن بن گیا ہے. کچھ بھی ضرورت نہیں، کمانے کی ذمہ داری اصل میں مرد کو ہے. آج ایجوکیشن اتنا پڑھا دیا، وہ جاب کر دیے، یہ سب ہو گیا. آپ اس کے نکاح کو تاخیر کرے، نکاح کو تاخیر کرے. اسی لیے آج ہم دیکھتے جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی، اسلام چھوڑ کے بھاگ رہی، کافروں سے نکاح کر رہی ہے. وہی لوگ ہیں جن کا نکاح دیر سے کیا جا رہا، جن کو کالجوں میں پڑھاتے پڑھاتے، جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جاب کرتے کرتے 25 سے 30 سال 35 سال لگا دے رہے، ان کا نکاح نہیں کر رہے. تو ایسی لڑکیاں زنا کر رہی، بھاگ جا رہی، اسلام کو چھوڑ دے رہی، لڑکی ہو یا لڑکا ہو. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کے بچے باہر کیا کرتے ہیں. اگر آپ شادی دیر کریں گے تو یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال آج کیا ہے، نکاح کو آسان اور نکاح کو جلدی کرنا ہے. نکاح دیر سے کرنا یہ سب سے بڑی برائی آج بن رہی ہے معاشرے میں. تو پہلی چیز یہ بھی یاد رکھ لو آج کے درس میں، نکاح تاخیر سے کرنا یہ شادی کے غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. نکاح جلدی ہو، نکاح آسان ہو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز نکاح کے آج شادی کے تعلق سے جو غلطیاں ہو رہی ان میں سے ایک ہے چوائس، سلیکشن. چاہے وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا ہو، دونوں طرف سے. آج کیا کرتے ہیں کہ اصل میں ہر ایک کا ذہن یہی بن گیا کہ جنت کی حور دنیا میں ڈھونڈ رہے. آج ہر ایک کو صرف گوری ہونا، پہلی چیز لڑکی گوری ہونا. اب اس کے خواہشات اگر دیکھیں نا اتنے زیادہ رہتے، وہ لڑکے کے تھوڑے رہتے، لڑکے کے اماں کے بہت زیادہ رہتے. اس میں ایسی رہنا، ویسی رہنا، ایسی ہونا، ویسی ہونا. لڑکیوں کو آج دیکھنے بھی جاتے نا، جو اب یہ جو سلیکشن کے نام پر جو دیکھنے کے لیے ایکسپرٹ لوگ ہوتے، وہ جو جا کے دیکھتے نا، وہ قربانی کے جانور کو دیکھے جیسا دیکھتے ہیں. قربانی کے جانور کو ہوتا نا کہ اس کا سینگ کٹا نہیں ہونا، اس کا دم ایسا نہیں ہونا، اس کا ایسا نہیں ہونا، اس طرح لڑکی کو دیکھا جاتا. بیٹھ کے اس کے اطراف سے اس کو ٹھہرا کے، کھڑا کر کے، اس کا ہائٹ، اس کے بال، اس کے دانت، اس کے ناخن، اس کے انگلیاں،
اعوذ باللہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہنسا کے دکھاتے، کھڑا کر کے دکھاتے، بٹھا کے دکھاتے، ڈریس پہ دکھاتے، ساڑی پہ دکھاتے، کیا کیا دکھاتے آج۔ یہ سلیکشن کے نام پہ جو غلطیاں ہو رہی ہے، ایسے کتنے گھروں کو جا کے ان کے دلوں کو توڑ کے آتے ہیں لوگ، نہیں جی پسند نہیں آئی ہماری بچی، پسند نہیں آئی۔ کتنے سال پسند نہیں آتی بھائی، 4-5 سال لگ جاتے ایک ایک آدمی کو دیکھتے دیکھتے، نہیں ہمارے جیسی نہیں مل رہی۔ اصل میں ہونا کیسا ہے آج، کیا ہو گیا معلوم ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اپنی پسند کی کوئی چیز لانا نہیں چاہتے، ہر چیز دوسروں کی پسند کی لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھابھی ہیں نا، انہوں کیسے ہیں، اس سے بھی اچھی ہونا، مطلب پسند ان کی، ان سے کم رہے تو ہماری عزت جاتی۔ ہمارے خاندان میں سب کیسے ہیں، ان سے بھی اچھی ہونا، ان سے اگر کم تھوڑی خوبصورتی کم ہے تو ہماری بے عزتی ہوتی۔ دوسرے کیا بولیں گے، ایسی بیگم کو لے کے آئے، ارے لڑکا اچھا ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں تو کیسا ہے پہلے آئینے میں تو دیکھ لے، تیری شکل کیسی ہے۔ ٹھیک ہے اگر تو خوبصورت ہے، تو گورا ہے، گوری لڑکی کو دیکھ رہا، ایک بات بنتی ہے، ہاں بھائی میچنگ کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے دیکھ رہا، انہیں دیکھے تو اس شکل میں دیکھے تو آئینہ خود شرما جاتا، ایسی شکل لے کے انہیں گوری لڑکی کو دیکھنے کیا سے جاتا، سب کو گوری چھونا، کالے کو بھی گوری چھونا، گورے کو بھی گوری چھونا، اب کہاں سے لائیں گے بھائی؟ اب کالے لڑکیوں کا کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق پیدا کیا، تو اب ان لوگوں کو کوئی نکاح کرے؟ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ سلیکشن کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ اب ٹھیک ہے لڑکی ہی نہیں بلکہ لڑکے کو بھی دیکھنے کے لیے آج، پہلے زمانے میں کچھ سال پہلے یہ سب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہو رہا، دیکھیے کیسا لڑکا بھی کیسا ہونا، لڑکا ہائٹ ہونا، لڑکے کی انکم کتنی ہے، لڑکے کا کلر بھی کیسا ہے، لڑکے کے اندر بھی، لڑکی کے اندر نہیں، صرف آج کل کئی لوگ ایسے جو لڑکے کے اندر بھی کلر کیسا ہے، فیملی، اچھا باہر گیا بولے تو پہلے کیا کرتے تھے، بچہ باہر گیا بولے تو خوشی سے دے دیتے تھے، آج کیا بول رہے، باہر گیا تو نہیں دیتے، فیملی ویزا ہے کیا، فیملی ویزا ہے تو دیتے، نہیں تو نہیں دیتے۔ اسی طرح لڑکے کے بھائیاں کتنے ہیں، بہنیں کتنے ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا، کیوں؟ بہنیں زیادہ رہے تو کام زیادہ کرنا پڑتا، بھائی زیادہ رہے تو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا۔ ایک لڑکا ہے بولے تو بھاگ بھاگ کے دیتے، ارے ایک ہی چھ کتے، انہیں مر گیا تو سب ہماری بچی کچھ ہو جاتا، ایک کی چھ، پوری پراپرٹی ہمارے کچھ ہو جاتی، پراپرٹی، ارے اچھا گھر ہے بھائی، کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی، ایک کی بیٹا ہے، گورنمنٹ جاب ہے کہتے، بولے تو لاکھاں ڈال کے شادی کرتے، اس کو خرید لیتے۔ اب تم کہتے 10 لاکھ دیتے، بولے ہم 12 لاکھ دیتے لیکن ہماری بچی کچھ کر لینا، اعوذ باللہ۔ دینداری نہیں، کوئی بات نہیں، انہیں مشرک ہے کوئی بات نہیں، انہیں بے نمازی ہے کوئی بات نہیں، انہیں زانی ہے کوئی بات نہیں، انہیں کیسے کیسے گندے کام کرتا کوئی بات نہیں، پراپرٹی ہے، گھر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جاب ہے، بس یہ رہے تو کافی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا پھر چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں جھگڑے جو جہنم بنا دیتا نا گھر کو، اس وقت عقل آتی، لیکن عقل آنے کے بعد کیا کر سکتے، صرف رونے دھونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جس گھر میں جہاں پر بھی دینداری کو دیکھ کے آج جو نکاح نہیں ہوتے، وہی نکاح میں آج سب سے زیادہ فتنے اور فساد ہو رہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے۔ تو کامیاب شادی، اگر اپنے بچوں کی شادیوں کو کامیاب بنانا چاہ رہے تو اس چیز کو یاد رکھو، تاخیر نہ کرو۔ اور سلیکشن، آج خالی 1 انچ کی وجہ سے رشتے توڑ دیتے، اچھی ہے بے بچی، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ہمارے بچے کی ہائٹ 5.5 ہے اور ہم جو لڑکی کو دیکھ رہے ہیں وہ 5.4 کی ہے، لیکن جس لڑکی کو ہم دیکھیں وہ 5.3 ہے، 1 انچ کم ہے، ہم کو نہیں ہونا ہائٹ کی وجہ سے۔ ہمارے خاندان میں سب اونچے لوگ ہیں بھائی، وہ تھوڑا ہائٹ کم ہے نا، ان کو لے کے آئے تو کیسا، کیا کرنے کا ہے بھائی ہائٹ سے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ سب کچھ ہے لیکن 1 انچ ہائٹ کم ہے بول کے رشتے توڑ دیتے۔ بال چھوٹے ہیں، بال کس کو دکھانے کا ہے، سب اچھا ہے لیکن بال چھوٹے ہیں، اس لیے ہمارے کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ پیروں کی انگلیاں بھی دیکھتے ہیں، وہ 2 انگلیاں برابر نہیں ہونا، کچھ تو بھی ہوتا کہتے، انگلیاں اچھے نہیں ہے بول کے چلے جاتے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں بول رہا ہوں نا، قربانی کے جانور کو بھی اتنا نہیں دیکھتے ہوں گے، ایسا دیکھ کے آج دلوں کا توڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے خوبصورتی، یہ چند دن کی چیزیں ہیں، دونوں خوبصورت ہیں۔ اگر کسی کمرے میں چلے گئے تو کمرہ روشن ہو جاتا، لیکن دلوں میں اندھیرا ہے، کیا کرتے؟ اخلاق اچھے نہیں ہے، کیا کرتے؟ خوبصورتی کو دیکھ کے کتنے دن خوش ہوتے ہیں، چہرہ روشن ہے، دلوں میں اندھیرا ہے، کیا کرتے؟ کئی لوگ ہیں آج پچھتاتے شادی کے بعد، پہلے خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا بول کے ڈھونڈتے نا، خوبصورت لڑکی کو لے کے آ لیے، اب اس کے بعد 8 دن میں وہ جو دکھاتی نا، پھر
اپنے ہنر. اب اماں بولتی کئی کو تو بھی کری کہ اس کو میں میرے بیٹے کو سکھا دی, الگ کر لے رہی فلاں فلاں بول کے پھر لڑائیاں جھگڑے شروع. انہیں بھی بولتا دیندار کو دیکھ کر نہیں کر لیتا, پہلے خوبصورت ہونا, وہ ہیروئن ہے نہیں کی ویسی ہونا, ہر ایک کا اپنے اپنا سلیکشن, یہ ہیروئن میرے کو ہونا, وہ ہیروئن میرے کو ہونا, اس کی جیسی ہونا. امی فوٹو دیکھو اس کی جیسی ہونا, اس کے جیسی ملتی. 8-10 دن نہیں ہوتا, 1 مہینہ نہیں ہوتا, ہوٹل پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے رہتا. رے کیا ہوا رے, رات کے 11 بج گئے, گھر کو جا. بولے تو نہیں جا تم رے, سکون میرے کو تمہارے ساتھ ہی ہے, میرے گھر میں خوبصورت جن آ کے بیٹھا. بولتا نہیں جا تو وہاں بڑی ٹینشن ہے میرے کو. خوبصورتی کو دیکھ کے کتنے دن خوش ہوتے, خوش کتنے دن ہوتے. اچھے اخلاق ہو تو دل کو خوش ہوتا ہے. یاد رکھو, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, لیکن انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اگر اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق ختم نہیں ہوتے, اچھے اخلاق ختم نہیں ہوتے. اچھے اخلاق سے دلوں کو سکون ملتا ہے. فرما بردار بیوی اگر مل جائے, دیندار شوہر اگر مل جائے تو اس سے دلوں کو سکون ہوتا ہے. خوبصورتی سے دلوں کو سکون, یہ چند دن کی چیزیں ہیں, یاد رکھو. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا, 4 چیزوں کی بنا پر انسان نکاح کرتا ہے, خوبصورتی, مال, خاندان اور دیندار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دیندار عورت سے نکاح کرو. لڑکی والوں کے لیے بھی ترمذی کی روایت, یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھا یہ صحیح بخاری کی ہے, دوسری حدیث صحیح یہ ترمذی کی ہے. جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے, تمہارے بچیوں کا نکاح اس سے کر دو, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین اخلاق یہ 2 چیزیں. لیکن آج پراپرٹی دیکھا جاتا, مال دیکھا جاتا, کیا کام کرتے, کتنا کماتے. پہلے پوچھ لیتے لڑکا کتنا کماتا, ڈائریکٹ تم کتنا کماتے جی مہینے کو, کیا کرنا, خبر میں لے کے جانے کا ہے, کما کے. اللہ کے لیے غور کرو. دیندار, دین کہاں ہے, یہ کوئی نہیں سوال کرتا. شادی سے پہلے آج تک میرے پاس بھی کئی رشتے آتے ہیں, کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, کئی لوگ پیغام بھیجتے ہیں, ہماری بچی کا رشتہ دیکھو, ہمارے بچے کا رشتہ دیکھو, کیا ہونا بول کے. جب پوچھتا نا کیسا ہونا, جب پوچھتا نا کچھ بھی نہیں, اچھا رہنا, کھاتا پیتا رہنا, ہائٹ ایسی رہنا, گورا رہنا, کلر فیئر رہنا, کم از کم گورا نہیں رہے تو بھی ایسا ایسا, یہ سب چیزیں بولتے. لیکن ہماری بچی کو یا ہمارے بچے کو 5 ٹائم کا نماز پڑھنے والا ہونا, آج تک مجھے کوئی نہیں بولے. دیندار مواحد ہونا, درگاہوں کے پاس نہیں جانے والا, تعویذ نہیں باندھنے والا ہونا, آج تک کوئی نہیں بولتا. حالانکہ کنڈیشن سب سے پہلے یہ ہونا, 5 ٹائم کا نمازی, عورت ہے تو پردے کی پابند, دیندار. ایسی لڑکی ہم کرنا چاہتے ہیں, اس نیت سے کرو تو وہ کامیاب ہوگا رشتہ, وہ کامیاب ہوگا. لیکن پہلے نمبر پہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس, یہ لاسٹ میں, آخر میں دیکھیں گے جی. بعد میں دیندار ہے تو بھی چلتا, نہیں تو بھی چلتا, بعد میں سدھار لیتے, گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے. نماز نہیں ہے, ہاں گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے. بلکہ جب بولتے ہیں نا, کئی لوگوں کو میں دیکھا, بلکہ سمجھایا بھی کئی لوگوں کو, بھائی تم جس لڑکی سے نکاح کر رہے, ان کا پورا خاندان درگاہ پرست ہے, ان کے پورے خاندان والے شرک کرنے والے, سجدے کرنے والے, خبروں کے سامنے جھکنے والے, تم ان کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے. نہیں 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 فیاض بھائی, میں گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتا ہوں. یاد رکھو, میں اس وقت ایک مثال دیا تھا, یاد رکھو, مثال کھڑوی ہے لیکن سوچنے کی بات ہے. آج اصل میں ہمارے دل کیسے ہو گئے, اگرچہ کوئی لڑکی بد چلن ہو, بد اخلاق ہو, معلوم ہو گیا اس کے تعلق سے کہ اس کے صحیح اخلاق نہیں ہے, بد چلن ہے, افائر سے, لیکن خوبصورت ہے, کیا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا؟ کوئی تیار نہیں ہوتا. پھر کیوں نہیں بولتا, نہیں بھائی پہلے کر لی ہوں گی کچھ تو بھی غلطی, میں گھر کو آنے کے بعد سدھار لے تو مول صاحب آپ کر لے تو, بول کے کوئی بولتا؟ کوئی نہیں بولتا. لیکن دیندار نہیں ہے بولے تو نہیں, آنے کے بعد سدھار لے تو بولتا. کیوں؟ اصل میں ہمارے ذہن میں شرک کو بڑا گناہ نہیں سمجھا گیا. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو یہ گناہ ہے, لیکن شرک بڑا گناہ نہیں ہے ہم سمجھ رہے, اس لیے شرک کرنے والے سے بھی نکاح کر رہے ہم. پچھلے ہفتے میں بتایا تھا, شرک کرنے والے سے نکاح ہوتا ہی نہیں, یاد رکھو, ہوتا ہی نہیں, یاد رکھو. تو کیا ہے, بعد میں سدھار لیں گے, نہیں سدھار سکتے. ہاں اللہ ماشاءاللہ, اللہ چاہے تو کوئی ایک سدھرتا ہوگا, لیکن اکثر لوگ نہیں سدھرتے. بے نمازی لڑکی کو لے کے آئے, گھر میں سب نماز پڑھنے والے, وہ آنے سے نماز پڑھو بولے تو اس کے لیے بوجھ, اس کے لیے تکلیف. ارے یہ کیا ہے بھائی, میرے گھر میں, میرے ابا کے گھر میں, امی کے گھر میں صبح نہیں کیا ہے 7-8 بجے اٹھنے کی عادت تھی, تم فجر میں جگاتے ہیں, وہ نہیں اٹھے گی. کچھ دن تو ڈر کی وجہ سے اٹھے گی, اس کے بعد بولے گی دوبارہ مجھے نہیں اٹھانا, اچھا نہیں رہتا. یا نہیں تو شوہر سامنے ہے تو وہ اٹھے گی, نماز پڑھے گی بڑی مشکل سے, اگر شوہر سامنے نہیں ہے تو بے فکر ہو کے سو جائے گی. جتنے لوگ سعودی دبئی چلے آتے نا اپنی بیویوں کو چھوڑ کے, وہ لوگوں کی حالت یہی ہوتی.
شوہر کے سامنے نمازی، شوہر کے سامنے پردہ، شوہر کے سامنے تعویذ نہیں، شوہر کے سامنے رسم و رواج نہیں، لیکن شوہر چلے گیا تو پھر پوری بے پردگی، فیشن پرستی، میک اپ، بے سب چیزیں، اور اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ، خود کے گلوں میں تعویذ، بے نمازی، سب جھوٹی باتیں، اور بولتے ابا کو نہیں بولنا بیٹا، بچوں کو سکھا کے رکھتے۔ دیکھتا ہوں میں کئی لوگوں کی حالت ہے، ابا کو نہیں بولنا بیٹا، یہ بے دین عورت کو کرنے کا نتیجہ ہوتا، ابا کو نہیں بولنا، ابا کو نہیں بولنا، بچپن سے یہی ڈالتے، پورے گناہ کر لیتے، جھوٹ بولتی ہے عورت، وہ سمجھتا نہیں میری بیگم بہت اچھی ہے، دیندار ہے، وہ سمجھتا۔ اب یہ ابا کو نہیں بولنا بولے سو عادت جو ڈالتے نا بچپن سے، یہ کتنی خطرناک ہوتی معلوم ہے؟ بچپن سے سیکھتے ہوئے، اچھا ابا سے چھپائے تو بس ہے، ایک دن جب وہ جوان ہوتا نا 14-15 سال کی عمر کو، ایک دن سگریٹ پی کے آتا، دوسرے دن شراب پی کے آتا، آ کے امی کو بولتا امی ابا کو نہیں بولنا، بولتا انہیں بھی چھپائے نا۔ بے دین لوگوں کا، بے دین مردوں سے نکاح کرتے ہیں، اچھے دیندار لڑکیوں کا، وہ لوگ بھی گھر برباد کر لیتے ہیں، بچیاں روتی ہیں بیچاری، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے بے پردہ اس کے دوستوں کے سامنے آنے کے لیے بولتا ہے، مجھے درگاہوں کے سامنے جھکنے کو بولتا ہے، وہ فاتحہ کا کھانا کھانے کے اوپر میرے اوپر زبردستی کرتا ہے، شیخ ہم کیا کریں؟ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے، اب کیا کر سکتے؟ پھنس گئے۔ اپنی دیندار لڑکی کو بے دین کو بھی مت دو، چاہے وہ مالدار ہو، خوبصورت ہو، جاب والا ہو، بعد میں سدھریں گا، گارنٹی نہیں ہے کسی کی سدھریں گا، بلکہ خود سدھر جاتا۔ انہیں سدھرنا کیا ہے کہ اس کو سدھرنا کیا ہے کہ انہیں ان کے طریقے پہ سدھر جاتا۔ کئی لوگ ایسے اچھے مواہد، جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو ٹینشن میں بیوی کے باتوں میں آ کے درگاہوں کے سامنے جھک جاتا، چوری سے تعویذ وغیرہ بھی بن لیتا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی بے نمازی بن جاتا اس کے ساتھ ایک دن۔ اگر دیندار بے عورت ہوتی، اگر انہیں کبھی کمزور پڑ رہا تو مرد وہ جگاتی عورت، تم کیا جی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آج حالت ایسی ہے کہ بے دین عورتوں کو جو لوگ نکاح کرتے، گھر کی حالتیں کبھی کبھی سناتے، کیا کرنا فیاض بھائی، کبھی بھی اگر گھر میں جا کے پوچھا میں کیا جی بیگم نماز پڑھے کی، بولے تو پلٹا کے بولتی تم نماز پڑھے کیوں نہیں پڑھتی، جاؤ بہت کام ہے میرے کو، نہیں اٹھتی، جاؤ کیا کر لیتے کر لے جاؤ۔ ایسی حالتیں ہوتی ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال کیا ہے؟ دیندار سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، کامیاب شادی کے سنہرے اصول میں سے ایک یہ ہے۔ اب ایک غلطی ہوتی ہے نکاح کے موقع پر، وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو نہ دکھانا، شادی کرتے وقت لڑکی اور لڑکے کو نہ دکھانا۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نکاح کرے تو ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ دیکھو جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لو۔ کئی سالوں سے تم سوچ کے رکھے کہ میری دلہن ایسی ہونا، میرا دلہا ایسا ہونا، میں ایسے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں ایسے لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کئی دن کے آپ کے خواہشات ہیں، پہلے ایک نظر دیکھ لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج لڑکے کو نہیں دکھاتے، باقی سب کو دکھاتے ہیں، پورے خاندان والوں کو دکھاتے، پہلے امی ابا جا کے دیکھ کے آتے، بعد میں اس کے بھائی جا کے دیکھ کے آتے، اس کے بعد خلیرے بھائی آتے، خلیرے بہنا کو لے کے جاتے، پھوپھو کو لے کے جاتے، خالہ کو لے کے جاتے، سب دیکھتے، سب آ کے بولتے ارے اچھی ہے رے، ارے اچھی نہیں ہے رے، انہیں بولتا رکھتی ہے، انہیں بولتا ایسی ہے، انہیں بولتا ایسی ہے، سب دیکھتے، اس کو نہیں دکھاتے۔ بس خالہ گئے، خالو گئے، خالہ کا بیٹا گیا، سب جا کے دیکھے، نامحرم سب جا کے دیکھتے۔ اعوذ باللہ، ایک چیز یہ بھی یاد رکھو، بڑا بھائی جو کہ جیٹھ ہونے والا ہے، چھوٹا بھائی جو کہ دیور ہونے والا ہے، یہ نامحرم رشتے ہیں، انہوں بھی جا کے دیکھ کے آتے، پہلے بھابھی کو، ہمارے بھیا کو اچھی دلہن کو ہم ہی ڈھونڈتے، حرام نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تم کیسے دیکھتے بھائی؟ جو کر لینے والا ہے اس کو دکھاؤ پہلے لے کے جا کے، وہ دیکھنا، باقی سب نہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، اعوذ باللہ، دوستوں کو نہیں جی، ہمارے کو کیا ہے، اچھی بات کس سے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں نا، انہوں ہمارے سے اچھی بات والے ہیں، کل کے دن کچھ بھی ہوا تو بات کرنے والے، ہمارے ہر اچھے کام برے کام میں ساتھ دینے والے، ان کو لے کے جاتے، اس کو لے کے جا کے بٹھاتے دلہن کے سلیکشن میں، پڑوسی کو جو کہ خاندان والا نہیں، رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کو لے کے جا کے بٹھاتے، انہیں دیکھتا دلہن کو، اس کی دلہن کو، اعوذ باللہ، یہ غلط ہے، یاد رکھو۔ تو دلہا اور دلہن کو نہ دکھانا۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں ہم کیسا دکھاتے ہیں ہماری بچی کو، لیکن ہم دکھاتے کیا، فوٹو دکھاتے، وہ فوٹوگرافر کو بلا کے اچھے اچھے فوٹوز اتارتے، اس کو دکھاتے شکل، لیکن کر لینے والے کو نہیں دکھاتے۔ بہتر ہے فوٹو سے بچنا ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ فوٹو سے بچنا۔ کسی کا بھی رشتہ بھیج رہے آپ بولیے کہ نہیں ہمارے بچی کو گھر پہ آ کے دیکھ لو، ڈائریکٹ دیکھ لو، سادہ دیکھنا ہے سادہ دیکھ لو،
لیکن فوٹو کیا ہوتا؟ فوٹو آپ ایک فوٹو بھیجتے، وہ فوٹو پورے خاندان میں گھومتا، پورے خاندان میں نہیں بلکہ پورے دوستوں میں گھومتا، اس کے لڑکے کے پورے دوست آنکھ دیکھتے آ کے، ارے اچھی ہے نہ رے، ارے اچھی نہیں ہے نہ رے، سب بولتے ارے ہمارا اپنا پرسوں کر لیا نہیں رے انہیں دوست، اس کی بیوی سے تو بھی نہیں اچھی دکھ رہی رے، کر لے رے، خوبصورت ہے بول کے بولتا، اعوذ باللہ، فوٹو دکھاتے ہوئے گھومتے نا، اعوذ باللہ۔ اس لیے فوٹو سے بچنا بہتر ہے، بچنا بہتر ہے، ڈائریکٹ دکھاؤ جو بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم ناراض نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انکار بھی کر کے گئے تو ہم ناراض نہیں ہوتے، آؤ ڈائریکٹ دیکھ لے کے چلے جاؤ ہماری بچی کو، یہ بولو، ٹھیک ہے؟ تو یہ فوٹوز بہت بڑا فتنہ ہے، ایک ایک کے موبائل میں تو میں دیکھتا ہوں نا، حیران ہوتا، مطلب کبھی کبھی کوئی بولتے ہمارے گھر میں ہمارے فلاں لڑکے کو جو ہے نا رشتہ دیکھ رہے، دیور کو رشتہ دیکھ رہے، بھائی کو رشتہ دیکھ رہے، لڑکی کے فوٹو موبائل میں پورے جمع ہو کے رہتے، 50 فوٹوز جمع ہو کے رہتے، کہاں ہے بولے تو وہاں سے فوٹو بھیجو، فوٹو بھیجو، فوٹو بھیجو، 50 فوٹو کو دیکھ کے سلیکشن کرتے، اعوذ باللہ۔ صرف فوٹوز دیکھ کے جو پھنس جاتے نا، پھر نکاح کرتے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ فوٹو کا تو معلوم ہی ہے، گورے کو کالے بھی بنا سکتے، کارے کو گولے بھی بنا سکتے، ہے کہ نہیں؟ ارے شادی کرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ آجی تم پہلے کیا کی تھے، آپ کیا کی نکلے، بولے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھنس گیا آپ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا۔ تو بہرحال چوائس اور لڑکی لڑکے کو نہ دکھانا یہ بھی غلطی ہے۔ اس کے بعد پیغام پہ پیغام بھیجنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، شادیوں میں کبھی ایسا نہ ہو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ نکاح کر لے یا پھر اپنا ارادہ تبدیل کر لے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی پیغام بھیجے، معلوم ہے آپ کو، ان کا پیغام ہونے تک انتظار کرو، یا تو نکاح ہو گیا خاموش بیٹھو، نکاح نہیں ہوا وہ ارادہ تبدیل کر لیے تو پھر بعد میں اپنا پیغام بھیجو، نہیں انہوں بھیجے تو کیا ہوا، اپنے کو دیتے انہوں، اپن بھیجیں گے پیغام۔ ایک کا اچھا رشتہ ہو رہا تو کیا کرتے بازو والے، اچھا ان کے گھر کو گئے، خالی رستے میں مل کے حاجی ادھر ہماری بھی بچی ہے گھر میں، دیکھ کے جاؤ بول کے ان کو بھی جا کے۔ ایسے کئی ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ جو بڑے بھائی کی بیٹی، چھوٹے بھائی کی بیٹیاں جو ہوتی ہے، 3-4 بھائیاں ہوتے ہیں نا، تو وہ جو عورتوں میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے، ان کے گھر کو پیغام آیا بولے تو دوسری آرام سے بٹھا کے، نہیں ہماری بچی کا بھی فوٹو دیکھو نا، ہماری بچی ان کی بچی سے تو بھی خوبصورت ہے، ادھر جانے کا پیغام ادھر کھینچ لیتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے، ایسا نہ کرے، شادی کے غلطیوں میں سے غلطی ہے۔ پھر اسی طرح منگنی، شادی کے غلطیوں میں جو ہوتی ہیں آج، کامیاب شادی کے سنہرے اصول بتا رہا ہوں، تو یہ ناکام شادی کے اصول ہے، یہ اصولوں کو ختم کرنا ہے، ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ منگنی۔ آج ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنے کی وجہ سے ان کی کئی رسمیں، ان کی کئی رواجیں ہمارے اندر آ چکی ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو دوسرے قوموں کی مشابہت کرتا ہے، ترمذی کی روایت۔ آج ہم سب دوسروں کی قوموں کی کیا ہے؟ مشابہت کر رہے، ہر چیز انہوں کیسا کر رہے، کافر کیسا کر رہے، عیسائی کیسا کر رہے، یہودی کیسا کر رہے، ان کے طریقے پہ ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ منگنی یہ رسم کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے غیروں میں بھی ہوتا ہے، حالانکہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے راستے پہ مت چلا۔ دعا کر رہے ہر نماز میں، لیکن طریقے پورے ہندوؤں کے طریقے پورے عیسائیوں کے، اور نماز میں بولتے اللہ ہم کو اس کا راستہ نہیں ہونا، ان کا راستہ نہیں ہونا، ان کا راستہ نہیں ہونا، زبان سے بول رہے، دل پورا ان کے راستوں پہ خوش ہوتا، ان کے رسم و رواجوں پہ خوش ہوتا۔ یاد رکھو اب یہ منگنی کے نام پہ کیا ہوتا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے، لیکن کیونکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہا ہے، کئی لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچے گا، کم از کم سننے والے آپ لوگوں میں سے یا پھر اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ لوگ تو اگر ان رسم و رواجوں کو چھوڑ دے، اگر شادی کا صحیح طریقہ اپنا لے تو الحمدللہ یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہی ہماری نیت ہے، اس لیے یہ سب چیزیں ہم کھل کے بولتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ رسم، شادی سے پہلے دعوت، کئی دعوتیں ہوتی ہیں آج، لڑکی کو دیکھنے گئے تو بھی دعوت، اس کے بعد کچھ زیادہ لوگوں کو خاندان والے بھی پورے نہیں دیکھے بلکہ ان کو دکھا کے لے کے جاتے، وہاں دعوت، اس کے بعد پسند آ گئی بولنے کے بعد رسم کے نام پہ ایک دعوت، پھر اس کے بعد ڈیٹ فکس کرنے کے نام پہ ایک دعوت۔ شادی سے پہلے لڑکی کے گھر میں 4-5 دعوتیں، ایک بھی دعوت جائز نہیں ہے، ایک بھی دعوت جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ شادی، اچھا شادی کی بھی دعوت آ رہی ہے آگے، شادی کی دعوت بھی جائز نہیں، لڑکی کے گھر میں کوئی دعوت نہیں ہوگی، کوئی کھانا نہیں ہوگا، یاد رکھو، اسلام میں نہیں ہے۔
رسم کے نام پہ آج کیا کیا ہو رہا، وہ رسم کے دن پھولاں کا ہار لے کے جانا، چپل لے کے جانا، چوڑیاں لے کے جانا، رنگ لے کے جانا، ہاں اس کے لیے کیا ہے بڑا فنکشن ہال ہے، اب چھوٹا گیسٹ ہاؤس کے نام پہ، ہاں چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس میں بات کرنا، پھر وہاں پر دعوتیں اٹینڈ کرنا. کیا ہوتا آج کچھ لوگوں کے صرف رسمیں ایسی ہوتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اگر یہی رسم کے نام پر جو خرچ کر رہے ہیں یا شادی کے نام پہ آج جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ خرچ صحیح طریقے پہ صحیح جگہ پر اگر خرچ ہوتا تو کئی غریب مسلمانوں کو ہم کچھ تو بھی مدد کرنے والے بنتے، غریبی کو ختم کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کے جان بچا سکتے ہیں. ہاسپٹل میں اگر جو لوگ پریشان ہیں ان لوگوں کے لیے آپ خرچ کر سکتے، تو کئی غریبوں کو آپ اچھے ڈگریاں دلا سکتے ہیں، اچھی پڑھائی پہ ان کی اگر آپ خرچ کریں گے تو وہ بچہ کل کے دن ایک اچھا بہترین کیا ہے علم والا ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں خرچ کرنا نہیں آتا ہم کو، یہ شادیوں میں خرچ کرتے، فضول خرچیاں جہاں پر. دیکھیے آج یہ منگنی کے نام پر، رسم کے نام پر کئی کو کرتے، بھائی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں بھائی، وہ دعوت کرے تو وہ پھول کے ہاراں لے کے جا کے وہ چوڑیاں چپل پہنا کے سویٹ کھلائے تو میٹھا کھلائے تو پکا، نہیں تو کچا. اعتماد ہونا نا، ہمارے کو بھروسہ ہونا، پکا کر کے آتے گتے. کچھ لوگ تو بولتے گھٹ کر کے آتے گتے، کیا گھٹ کرتے کی کیا پکا کرتے کی. اب یہ گھٹ کرے سو پورے منگنیاں پورے صحیح ہوتے، ہمیشہ گھٹ رہتے نہیں، شادی سے پہلے کئی ٹوٹ جاتے، ذرہ بھی اونچ نیچ ہو گیا تو ٹوٹ جاتے، گھٹ کرے نا پھر کئی کو ٹوٹ گیا. وہ مسلمان کی زبان ہی پکی ہوتی، مسلمان کی زبان کچی نہیں ہوتی، کیونکہ آج مسلمان پورے کچے ہو گئے، جھوٹے ہو گئے، دھوکے باز ہو گئے، اس لیے یہ سب کام کرنا پڑ رہا. ورنہ مسلمان اگر زبان سے بول دیا جی ہمارے کو آپ کی لڑکی پسند آ گئی، ہمارے لڑکے سے آپ کا نکاح ہوگا، خلاص ہو گئی بات وہاں پر. نہیں، بھروسہ کیسا آنا، اس لیے یہ دعوتیں پورے کرتے. یاد رکھو تو اعتماد، اگر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آج یہ ایسے حالات ہے، اگر دیندار ہے تو انشاءاللہ اعتماد تو ہوگا، ان کی بات پر ہی اعتماد ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر اعتماد چاہتے ہیں، صرف ایک دو آدمی چلے جاؤ لڑکی کے گھر پہ، ان کے 2 آدمی بیٹھیں گے، بڑے آدمی دونوں مل کے صرف ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. ڈیٹ فکس کرنے کے لیے فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں ہم لوگ نکاح کریں گے. بھائی کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، بس اتنی سی بات کرنے کے لیے 1-2 آدمی چلے گئے، چائے پی لیے، وہاں پر نکل کے آگے ہو گیا. اس کے لیے رسم کے نام پہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہے. اور یہ رسم کے نام پہ بھی دیکھو، اگر کوئی ایسا جا کے کر کے بھی آئے نا، آج دیکھو نہیں مول صاحب یہ سب سن کے اگر آپ یہ سوچیں گے، شیطان وسوسہ ڈالتا، نہیں فیاض بھائی بول رہے صحیح بات ہے، کرنا ہے، لیکن کیسا ہوتا، نہیں ہو سکتا نا، خاندان والے راضی نہیں ہوتے نا، رشتہ دار ناراض ہوتے نا، پھر آپ یہ سب سوچیں گے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر رشتہ دار ناراض ہوتے، ایک چیز آپ کے دماغ میں آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو آپ، رشتہ دار ناراض ہونے کی بات جب بھی آپ کے دماغ میں آتی، یہ رشتہ دار نہ میرے خبر میں آنے والے ہیں، نہ قیامت کے دن ساتھ دینے والے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنے والے. یہ رشتہ دار بھاگیں گے قیامت کے دن مجھے دیکھ کے. مجھے کرنا ہے سنت طریقے پہ نکاح، یہ ارادہ کر لو، چاہے پورا خاندان ناراض ہو جائے. یاد رکھو اس بات کو. رشتہ دار ناراض ہوتے، اور بھی وہ ناراض ہونے والے کیسا ناراض ہوتے معلوم ہے؟ اگر کبھی اتفاق سے کوئی دینداری کی بنیاد پر نہیں، بس ایسے ہی کہیں پر لڑکی پسند آ گئی، کہیں پر ایسے ہی جلدی بات چیت ہو گئی، اس کے بعد اگر بول دیے نا تائرے بھائی کو، پھوپھیرے بھائی کو، دیکھو بھائی میں میرے بچی کا نکاح کنفرم کر دی فلاں جگہ، میرے لڑکے کا نکاح فلاں جگہ، بچی پسند آ گئی بول کے وہیں پر بات چیت کر دی. بولے تو ہاؤ ہمارے کئی کو بولتے اب ہم پرائے ہو گئے نا، تم جا کے پکا کر لیے نا، تم جا کے بات کر لیے نا، اب ہمارے کو کئی کو بلاتے، تم رسم میں نہیں بلائے سو لوگ، ہاں شادی میں کئی کو بلاتے، جاؤ. اب یہ 10 کہانیاں سناتے ان کو. اب یہ پریشانی کو پورے خاندان والوں کو رسم میں لے کے جانا پڑتا. رسم بولے تو انہیں ناراض ہوتا کہ انہیں ناراض ہوتا ہے، ڈر کو سب کو لے کے جا کے دلہن والوں کو بوجھ بنا کے رکھتے ان کے اوپر، سب کو کھانا کھلا کے بھیجنا، سب جا کے دیکھ کے آنا رسم کے دن. اعوذ باللہ، یہ غلط ہے. رسم کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، رسم کی نام کی کوئی چیز نہیں. شادی سے پہلے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اگر 1-2 آدمی گئے اور وہاں پر کنفرم کر لے کے آ گئے، بس کافی ہے. اب یہ رسم کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ ہار گلے میں ڈالنا ہو، یا میٹھے کھلانا ہو، یا چوڑیاں ہو، چپل ہو، رنگ ہو، جو بھی ہے، یہ سب چیزیں غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو رسم کے نام پہ، یہ جو بات پکی کرنے کے نام پہ
لوگ جو جا کے بیٹھتے ہیں نا، صرف ڈیٹ ہی فکس نہیں ہوتا، وہاں پر اصل چیز جو ہوتی ہے لین دین کی بات ہوتی ہے۔ جہیز کے بارے میں الگ سے عنوان لوں گا میں، جہیز کوئی ایک دو تین الفاظ میں بولنے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پورے جہیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو رسم کے نام پر جو کرتے نا، اب یہاں پر جا کے تو عورتوں میں یہ پھولاں، چپل، چوڑیاں، سندل، مہندی، یہ کیا کی پاؤڈر وغیرہ یہ سب چیزیں ادھر چلتی، وہاں مردوں میں اصل کام چلتا۔ بیٹھو جی لڑکی والے، تم 4-5 آدمی، 4-5 نہیں 10-15 انہوں بیٹھتے، 10-15 انہوں بیٹھتے۔ اب بیٹھ کے کیا ہوتا؟ اب سودا ہوتا۔ کیا خریدنے گئے بھائی وہاں پر؟ کیا خرید رہے؟ سامان خریدنے گئے؟ کوئی جانور خریدنے کے گئے؟ کیا سودا ہو رہا؟ عورت کا سودا کیا جا رہا وہاں پر، مرد کا سودا کیا جا رہا۔ ہماری لڑکی آئے گی تمہارے گھر، لیکن کب؟ 10 لاکھ دیے تو، 15 لاکھ دیے تو بیچ رہے، خرید رہے۔ اعوذ باللہ۔ کتنے تمہاری بولو ڈیمانڈ کتنی ہے؟ تم کتنا دیتے بولو؟ اور اس کو ثواب سمجھ کے جاتے، گھر کے بڑے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے۔ گناہ ہے یہ مجلس، حرام کی مجلس ہے یہ۔ ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، جانا جائز نہیں ہے جہاں پر لڑکی کے تعلق سے یہ بات چیت ہو رہی ہو کہ تم کتنا دیتے، تم کتنا لیتے۔ لین دین کی بات والی مجلس ہی حرام کی مجلس ہے وہ، جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام کیا، اس مجلس میں جا کے تم لین دین کی بات کرتے، کتنا دیتے کتنا۔ اعوذ باللہ۔ تو یہ لین دین، اور وہ لین دین میں بھی پھر کئی چیزیں ہوتی ہے جو بات چیت میں آ جاتی ہے۔ پیسے کتنے دیتے، سونا کتنا ڈالتے، تم کتنا پہناتے سونا، تم کتنا سونا پہناتے، یہ سب چیزیں حرام ہے، یاد رکھو۔ کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم کتنا پہناتے۔ لڑکی کے ماں باپ اگر اس کی مرضی سے کچھ بھی پہنا لیے وہ اس کی مرضی۔ اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھو، سونا، سونے کی بھی بات ہوتی نا۔ سونا بولے تو دونوں طرف، اگر لڑکا بھی بول دیا کبھی امی شادی کرنا ہے جی چلو میری شادی کر دو، تو امی پہلے بولتے بیٹا 5 تولے سونا ریڈی رکھ، 5 لاکھ روپے ریڈی رکھ، جب تیرا شادی ہم لوگ تیری شادی کریں گے۔ کہیں کو دلہن کو پہنانا نا، بات چیت میں ہوتی نا بات، کیا ہوتی؟ تم کتنا ڈالتے، عزت جاتی نہیں۔ 5 تولے تو بھی نہیں ڈالے تو کم از کم 2 تولے تو بھی، غریب سے غریب بھی ہے تو انہیں کیا کرتا بیچارہ، 2 تولے تو بھی جمانا بول کے 2 تولے کے لیے محنت کرتا۔ کیوں؟ ہم ڈالنا، لڑکے والے 2 تولے ڈالنا، لڑکی والے 2 تولے ڈالنا۔ یہ غریب سے غریب کی بات بول رہا ہوں، ورنہ وہ 10 تولے 50 تولے 40 تولے کتنا آج چل رہا۔ آج تم بھی سونا ڈالنا، ہم بھی سونا ڈالنا۔ اچھا یہ سونا پورا پھر کس کے انڈر میں آتا؟ اس پہ حکومت کس کی چلتی؟ ساس کی چلتی، سسرال والوں کی چلتی۔ کب پہننا کب نہیں پہننا، الماری میں چھپانا، میکے کو لے کے جانا، یہ سب چیزیں ساس کے حکم سے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ سونا اگر لڑکی والے اپنی مرضی سے اپنی بچی کو کچھ پہنا لیے تو وہ ان کی مرضی ہے، اور اس سونے پہ حکومت کنٹرول مرضی جو چلے گی تو وہ لڑکی کی چلے گی، کیونکہ وہ اس کا ہے، اس کے ماں باپ نے دیا، وہ جو چاہے کر لیں۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں ایسا قبضہ کر لیتے لڑکی والے دالے سے بھی، سیدھا آنے سے 8 دن میں اس کو بھی بیچ کے کھا لیتا ہے انہیں دالے سے بھی کھینچ لیتا۔ ارے ہم دالے سو ہے، ہمارے کو نہیں دیتے، ادھر لاؤ، تم دالے سے بھی لاؤ، چلو سب نکال کے بیچ لیا۔ تو یہ سونا، یہ جو میں مہر بولا نا، مہر کے وقت، مہر کا انشاءاللہ میں اور بھی تھوڑا آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مہر جو پیسہ جو دیا جاتا نا، وہ پیسہ بھی دے سکتے اور سونا بھی دے سکتے ہیں اگر طاقت ہے تو، لیکن مہر الگ اور سونا 2 تولے ہونا 5 تولے ہونا یہ ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر لڑکا 1 روپیہ بھی مہر، مطلب مہر کے علاوہ اگر 1 تولہ نہیں، آدھا تولہ بھی نہیں دے رہا تو بھی کوئی بات نہیں۔ لڑکی والے بھی سونا نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، اگر طاقت ہے تو دے رہے، نہیں تو نہیں۔ سونا کوئی چیز یہاں پر شادی کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس میں ڈیمانڈ نہیں ہونا۔ جیسے بات چیت کے وقت پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی، ویسا سونے کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح کپڑوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تم کتنے 1000 کے کپڑے ڈالتے، تم کتنے 1000 کے لاتے، بچی والے بچے کے کپڑے لانا، بچے والے بچی کی کپڑے لانا، کوئی بات نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ، یعنی پچھلے سال یا 1.5 سال کچھ ہو رہا قریب، الحمدللہ ایک جگہ پر جہاں پر میں ہمیشہ تقریر کرتا تھا، ماشاءاللہ وہاں کے نوجوانوں میں شعور آیا، تو وہاں کا نوجوان فرسٹ ٹائم مجھے لے کے گیا کہ بولا کہ فیاض بھائی آپ رہو، آپ بات کرو، میں پورا نکاح سنت طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں، پورا نکاح۔ اور میرے طرف سے، میرے والد تو باہر ہے، اور میرے طرف سے میرے تایا چاچا جو بھی ہے وہ سب بے دین لوگ ہیں، ان لوگ آئے تو کچھ تو بھی باتیں کرتے، ان کو سائڈ میں رکھوں گا، فیاض بھائی آپ چلو، آپ بات کرو، چلو لے کے گیا۔
الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی وہاں پر جا کے میں بیٹھا، اور وہاں دلہن کی طرف سے بھی 2 لوگ آئے، 2 نہیں 4-5 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بھائی کیا ہے بولو. صرف 2 منٹ میں بات ختم کر دیا، صرف 2 منٹ میں. بھائی ہم کو کرنا کیا ہے؟ سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے. ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، آپ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. ہم آپ سے نہ جہیز لیں گے، نہ روپیہ لیں گے، پیسے لیں گے، سونا لیں گے، نہ جہیز کا سامان لیں گے، نہ ایک چمچہ بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم لوگ آئیں گے شادی کے دن، 2-4 آدمی آئیں گے آپ کے گھر بیٹھیں گے، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، نکاح پڑھائیں گے، صرف دلہن کو لے کے جائیں گے. ہم کسی چیز کو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیوں نہیں دیے، بس خلاص بات ختم. آپ ہم سے امید مت رکھو، ہم آپ سے امید نہیں رکھیں گے. 2 منٹ میں بات ختم. حیران ہو گئے اللہ کے فضل سے وہ لوگ، الحمدللہ اتنا خوش ہو گئے کہ بھائی کم از کم جہیز کا سامان. تو میں بولا جہیز کی سامان بھی نہیں، شادی کی دعوت بھی نہیں ہوگی، دعوت بھی نہیں ہوگی، شادی کی دعوت بھی ہم دیں گے ولیمہ میں الحمدللہ، آپ لوگ نہیں دیں گے. بیچارے اتنا خوش ہو گئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بولے ابھی شاید اگلا مہینے میں شادی ہے الحمدللہ. ایسے نکاح کرو، شعور آتا، جب کوشش کرے تو شعور آتا. الحمدللہ سنت طریقے پہ نکاح ہوتا ہے. آج کیا سمجھتے ہیں؟ خالی پیسے نہیں لیے تو سنت طریقے پہ نکاح، خالی پھولا نہیں پہنے تو سنت طریقے پہ نکاح. نہیں، پیسے بھی نہیں لینا، جہیز کا سامان بھی نہیں لینا، دعوت بھی نہیں کھانا، لڑکی کی دعوت کا بھی بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالنا. یہ ہے سنت نکاح. تو بہرحال یہ شادی کے جو بیٹھک میں یہ جو باتیں ہوتی ہے سب غلط ہے. ایک جگہ تو میں دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شادی کی رقم، اچھا وہ پوچھنے والے بھی کیا کیا پوچھتے بھائی، اس کے لیے بھی وہ لفافے بنا کے یہ کر کے وہ کر کے بڑی عزت سے ان کو بلا کے دعوت دے کے کیا کیا کر کے اس کو پیسے یوں رکھتے. حرام ہے، حرام ہے. یہ سونا بھی دکھا کے لے کے جا کے ان کو دکھا کے دیکھو ہم اتنے تو لڑا لے، ہم اتنے تو لڑا لے. غلط ہے یہ سب چیزیں، یاد رکھو. تو شادی کے لیے وہ جو بیٹھک ہوتی ہے، جو رسم، یہ جو منگنی ہوتی، منگنی میں صرف یہی باتیں ہوں گی جو میں نے ابھی بتایا. بھائی کون سے تاریخ کو نکاح ہوگا، بس یہ ہو گیا بات، خلاص. کوئی کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. لڑکی والے ان کی مرضی، جو کپڑے پہنانا چاہے اپنی بچی کو ان کی مرضی، جو سونا دینا چاہے ان کی مرضی. نہیں بھی دیے تو آپ پوچھ نہیں سکتے. باقی سب چیزیں لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے. تم پلنگ خریدو، تم بستر خریدو، تم جہیز کا سامان جو بھی ہے ضرورت کے تم خرید لو، وہ لڑکی والوں سے نہیں پوچھ سکتے، یاد رکھو. تو بہرحال یہ منگنی. اسی طرح شادی کی دعوتوں میں شادی کے غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے شادی کا دن اور شادی کی تاریخ اور شادی کے مہینے کو منحوس سمجھنا. یعنی کسی مہینے کو منحوس سمجھنا. کیا ہے بھائی منحوس سمجھنا؟ فلاں مہینہ اچھا نہیں ہوتا، فلاں دن اچھا نہیں ہوتا، فلاں تاریخ اچھا نہیں ہوتا. اس طرح محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا. 4-5 دن پہلے ایک سوال آیا، وہ عجیب عربی کے اپنے مہینوں کو بھی الگ الگ بگاڑ کے رکھ دیے. وہ کون سے کہ مہینوں کے نام سے پکارتے. وہ ایک یہ کون سا مہینہ چل رہا، وہ ان کی زبان میں کوئی مہینے کا نام ایسا لکھ کے بھیجے، میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا کیا مول صاحب؟ نہیں کر سکتے، ہر مہینے میں کر سکتے. کون سا بھی مہینہ نہیں. وہ کیلنڈر لا کے یہ بڑے لوگ ہم بیٹھ کے اس میں دیکھ کے یہ دن ایسا آ رہا وہ دن ایسا آ رہا، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہے. صرف لڑکی والے لڑکے والے دونوں مل کے بھائی یہ ڈیٹ وہ ڈیٹ، آپ کی سہولت کیا ہے ہماری سہولت کیا ہے، بلا بس خلاص وہیں پر کیا ہے ڈیٹ فکس کر دو، ہو گیا. کیلنڈر دیکھنے کی، اچھے برے دن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہفتے کے دن نہیں کرنا، منوس دن ہے، 4 شنبے کے دن نہیں کرنا، یہ ہے. جمعرات کے دن کرے تو، جمعہ کے دن کرے تو مول صاحب پیدا ہوتا، جمعرات کو کرے تو مؤذن پیدا ہوتا. کہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں، وہ دن اچھے نہیں ہوتے، اس دن یہ دن بھی نہیں کرنا. ہاں کیا ہے محرم کا مہینہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا نکاح اور رخصتی 2 بھی شوال کے مہینے میں ہوئے. صحیح مسلم کی روایت. اس زمانے میں عرب شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوا. ہمارے کئی دوست ایسے ہیں ماشاءاللہ، جب توحید پرست بن گئے، قرآن و سنت کا علم آ گیا، تو رسموں کو توڑنے کے لیے جو لوگ محرم میں نکاح نہیں کرتے، میں محرم میں ہی کر کے بتاؤں گا بول کے کرے. الحمدللہ معاشرے کی ان رسموں کو توڑنا ہے ہم کو. جو نہیں کرتے بول رہے اسی میں کر کے بتانا ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح اللہ، اچھا اگر محرم کا مہینہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس لیے نہیں کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا. پھر سب سے زیادہ غم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ہے، پھر وہ مہینے میں بھی نہیں کرنا ہے ایسا بولے تو. اگر ایسا دیکھیں گے تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی نے صحابی کی شہادت ہوئی ہے. تو اس لیے کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ، کوئی رات کا وقت، کوئی دن کا وقت، کچھ بھی نہیں.
وہ 5 اصول یاد رکھ لو صرف. شادی کے 5 شرائط. وہ شرائط ہے کون سا بھی دن چلتا, کون سی بھی رات چلتی, کون سا بھی مہینہ چلتا, کبھی بھی چلتا, کسی بھی جگہ چلتا. بس میں چلتے چلتے بھی, بس میں بھی نکاح کر سکتے, ٹرین میں بھی نکاح کر سکتے, جنگل میں بھی نکاح, کہیں بھی کر سکتے ہیں. نکاح اتنا آسان ہے. جو دین ہم کو اتنی آسانیاں دیا اس کو ہم مشکل بنا کے رکھ لیے. اچھا, اب نکاح کی غلطیوں میں سے جو ہو رہی ہیں وہ ہے اس میں سے ایک جہیز. لیکن اس جہیز کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اب ایک اور غلطی جو ہو رہی ہے وہ ہے رقہ, رقے کی سلیکشن. بہت بیماریاں ہیں ہماری شادیوں کے تعلق سے. ایک ایک کر کے سوچ کے کیا کیا ہو رہی غلطیاں وہ سب ڈھونڈ کے لے کے آیا میں. یاد رکھو, امید ہے کہ کم از کم کوئی ایک تو یہ جذبے سے اٹھے یہاں سے کہ نہیں بھائی یہ سب غلطیاں ہم چھوڑ دیں گے, ہمارے بچوں کے ہمارے بچیوں کی نکاح میں یہ نہیں کریں گے. کیا ہوتا ہے رقے کے نام پر کئی لوگ لڑکی کو جیسا دیکھتے نا, لڑکی سے بھی زیادہ رقے کو دیکھتے ہیں, اس کے ڈیزائن کو. کون سا ڈیزائن ہے, جا کے دکان میں سے فوٹو اتار کے بھیجو گھر میں, سیمپل لے کے آؤ کیسا ہے رقہ. رقہ کیسا ہونا, اپنے سٹیٹس کے حساب سے ہونا. غریبوں کے رقے الگ, مڈل کلاس والوں کے الگ, ہائی کلاس والوں کے الگ. اب شادی کرنے والا بھی 3 طرح کے رقے چھپاتا. وی آئی پی کو دینے کے لیے رقہ الگ چھپاتا, مڈل کلاس والوں کے الگ چھپاتا, غریبوں کے الگ چھپا کے دیتا. ہر ایک کے الگ الگ رقے چھپاتا. کتنے کے بھائی, 50 روپے کا رقہ, 60 روپے کا رقہ, ایک ایک رقہ 100 روپے کا. اچھا آپ مجھے 100 روپے کا رقہ لے کے آ کے دیے, 50 کا رقہ لے کے آ کے دیے, میں کیا کروں گا, کھاؤں گا اس کو. کیا کرتے رقے کو لیے, دیکھے رقہ گئی کو وہ ڈیٹ یاد رہنے کے لیے لیے کیا کرے, بازو میں رکھ دے. کچھ لوگوں کا یہ ہے ارے وہ رقے کو چھپا کے رکھ, کب تک رکھنا, شادی اس کی ہو گئے تک رکھ. کیوں, شادی سے پہلے روکھا پھاڑ دیے تو شادی ٹوٹ جاتی ہے. ایسا عقیدہ مسلمانوں کا. شادی سے پہلے روکے کو کیا نہیں کرنا, شادی کے بعد اٹھاؤ کچرے کے ڈبے میں پھینکو. سوچو ذرا, آپ 50 روپے کا روکھا مجھے دیے, میں نکالا کچرے کے ڈبے میں پھینکا, مطلب 50 کی نوٹ نکالا کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا میں. یہی ہوا نا. ایسا کتنے گھروں کو بانٹے 50 روپیہ, کتنے ہزار کے روکھے چھاپنے کے لیے. روکھے چھاپنا الگ ہے, روکھے پرنٹ ہونے کے بعد اسے دینا الگ ہے. پھر وہ دینا بھی کس کس کو دینا بھائی, وہ ہمارے بھابھی کے بھائی کے سالے وہاں رہتے ہیں حیدرآباد میں, ان کو جا کے دے کے آنا. ہمارے دوست کا دوست, اس کو جا کے دیکھ کے آنا. کہیں کو کب کی ایک بار ملاقات ہوئی تھی. کس کس کو دے رہے, کہاں کہاں تک پہنچا رہے روکھے, کس کس کو بلا رہے شادی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب نہیں معلوم تھی, نعوذ باللہ, طریقہ نہیں معلوم تھا نبی کو صحابہ کو. آج تمہارے کو معلوم ہوا طریقہ صاحب کو بلانا بول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلچر نہیں معلوم تھا, رشتہ داریاں نبھانا نہیں معلوم تھا نبی کو, نعوذ باللہ, صحابہ کو نہیں معلوم تھا. اس لیے وہ لوگ سب رشتہ داروں کو نہیں دیے رقے. آج تم جا کے دیتے, بول رہے کہ نہیں نبی کو نہیں معلوم, ہمارے کو معلوم کلچر کیا ہوتا. کتنی بڑی غلطی کر رہے آپ, معلوم ہی نہیں ہے. رقے کے نام پر ہزاروں روپے, کم از کم وہ ایک رقے کا جو آپ کا بجٹ ہوتا نا, جو رقے چھپانے کا, اگر وہ نکال کے کسی غریب کو دے دیتے, کسی مسجد کو دے دیتے, دعوت دین کے کام میں دے دیتے. کیا کیا نہیں کر سکتے آپ. یہ رسموں کا پیسہ بچا کے, یہ رقوں کا پیسہ بچا کے شادی کا خرچہ بچائیں گے نا. ایک شادی 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی شادیاں, شادی میں فضول خرچیاں. 10 لاکھ اگر ایک امیر 10 لاکھ اپنے بیٹے کی شادی کا اگر بچا لے گا, کتنے غریبوں کی زندگیاں سدھار سکتا وہ. 10 لاکھ میں کیا کیا نہیں کر سکتا وہ. کیوں نہیں کرتے بھائی, دعوت دین کا کام کرنا ہے, کیوں نہیں کر سکتے. دو نا ایک 50,000, کوئی اچھا بڑا کام ہو جائے, لگاؤ نا کہیں پر 1 لاکھ روپے دل کھول کے. 10 لاکھ روپے, 10 نہیں 40-50 لاکھ کا تھے. بڑے شان سے بولتے کچھ لوگ, میری بیٹی کی شادی میں 40 لاکھ خرچہ ہوا. 40 لاکھ میں کتنی مسجدیں بنا سکتا بھائی. وہی 40 لاکھ جو بیٹی کی شادی میں خرچہ کرا, چندہ دو مسجد کو بولے تو 1000 روپے سے زیادہ نہیں نکلتے اس کو. بنانا ایک 10 لاکھ لگا کے ایک مسجد بنا دینا, کیوں نہیں بناتا پھر. کیوں نہیں کرتا ایک دائی کا انتظام, دعوت دین کا کام کرنا ہے کسی کا انتظام کر, کیوں نہیں کرتے یہ کام. یتیموں کا بیواؤں کا سہارا بن, ہر مہینہ راشن دے, ان کے لیے ایک چھوٹا مکان بنا کے دے دے, کسی غریب کو ایک ٹھیلا لگا کے دے دے. کیوں نہیں کرتے یہ کام. غریب بچے بیچارے روڈ پہ کچرا چنتے ہوئے زندگیاں گزار رہے, اس کی کفالت لے لے,
اس کو ہاسٹل میں لگا کے اپنا خرچے سے اس کو پڑھا، کیوں نہیں کرتا یہ کام؟ یہ نہیں ہوتے ہم سے. کتنے غریب مر رہے بیچارے، پیسے نہیں ہو کے سود پہ سود لیتے ہوئے جا رہے، خودکشی کر کے مر جا رہے. جا کے ہاسپٹلوں میں دیکھو، وہاں جا کے لگاؤ نا کسی غریب کے لیے، لاکھوں روپے جا رہے کہ غریب کے بیماریوں میں نہیں لگا کے بیچارہ مر جا رہا، تڑپ تڑپ کے مر جا رہا ایسی بیماریوں میں ہے. جاؤ یہ شادی کے پیسے بچا کے ایک ایسی بیمار کو دیکھو، اس کو 5 لاکھ روپے دے دو دل کھول کے. ہمت نہیں ہوتی. شادی میں بولے تو بڑے شان سے 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں. کہاں جا رہا ہمارا پیسہ؟ تو یاد رکھو، یہ ہم اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے. یہ سب ثواب جاریہ ہے. تم شادی میں جتنا خرچ کرتے ہیں نا 40-50 لاکھ روپے، 1 روپے کا ثواب بتاؤ مجھے، مرنے کے بعد کام آتا ہوں گا. 1 روپے کا ثواب بتاؤ. اللہ میں روکھا دیا تھا 50 روپے کا، میرے کو ثواب دے، ملتا ثواب؟ رسم میں اتنی بڑی دعوت دیا تھا، ثواب ملتا؟ شادی کے لیے فنکشن ہال اتنا بڑا بک کر رہا تھا، اللہ اس کا ثواب ملتا؟ کچھ بھی نہیں ملتا ثواب. اگر وہی پیسے بچائیں گے تو کتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرو. شادی سنت طریقے پہ ہو. ایک سنت کو ہم نے چھوڑا، یہ سب بیماریاں اندر آ گئی ہماری. ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہ کے ان کا ذہن بن گیا ہم کو آج. تو یہ رخ کی سلیکشن یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ سب اسراف ہے. ٹھیک ہے. پھر اس رخ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت. کہاں جا رہا؟ وہ کچرے کے ڈبے میں پھینک رہے. النکاح من سنتی، حدیث لکھتے کچھ لوگ، النکاح من سنتی، مطلب بھی نہیں معلوم اس کو، خالی لکھ دیا. مطلب کیا ہے؟ نکاح میری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنت کے مطابق ایک بھی کام نہیں ہو رہا تیرے نکاح میں، لیکن رخے پہ لکھا سنت ہے نکاح. کہاں کر رہا پھر سنت کے طریقے پہ؟ کچھ لوگ اب فیشن پرستی، شاعریاں لکھ رہے، شعر و شاعری. دعا نہیں آتا. شادی ہونے کے بعد دلہن کو کون سی مبارکبادی کی دعا دینا یہ نہیں معلوم، لیکن شاعریاں پورے سلیکشن، اچھے اچھے شاعریاں. بہن ایک شاعری بھیجتی، خلیری بہن ایک شاعری بھیجتی، یہ ڈال رہے بھائی، یہ ڈال، یہ لکھا، یہ لکھا. کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاق. شادی کو بوجھ بنا کے رکھ لیے ہم لوگ. تو بہرحال اس کے بعد شادی کے جو غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کپڑے، جیسا کہ کپڑے بولا، وہ کپڑوں میں ایک کپڑے ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ رشتہ داروں کو دینے کے کپڑے، آہراں کے کپڑے. کتنا پیسہ برباد جی، کتنا پیسہ برباد. بیچارہ ایک لڑکا جو باہر جا کے پہلے سے غریب تھا، کما کے محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے شادی کر لے تم بول کے گھر کو آیا، 1 لاکھ روپے لے کے آیا. اب امی بولیں گے، دادی بولیں گے، نانی بولیں گے، بیٹا ان کو بھی کپڑے لانا، ان کو بھی کپڑے لانا، اتنے پھپھواں ہیں ان کو کپڑے لانا، اتنے خالائیں ہیں ان کو کپڑے لانا، ددیال والوں کو سب کو کپڑے، ننیال والوں کو سب کو کپڑے. اگر قریبی ہے تو بہنیں، چچیری ممیری خلیری بہنیں ہیں، بہنوں کو بھی کپڑے، ان کے بچوں کو بھی کپڑے لانا. امی کئی کو جی ان کو کپڑے، تو خاموش بیٹھ. کیا معلوم رہے پہلی مرتبہ شادی کر رہے اپن، سب کو دینا کپڑے. معلوم کی عزت جاتی نہیں. ان کی شادی میں اپنے کو رکھے نہیں کپڑے. کتنے کے؟ 1 لاکھ روپے کے خالی آہراں کے کپڑے میں ڈال دیتے اس کو. اب وہ کپڑوں کے لیے بھی 8 دن لگا دیتے، 10 دن لگا دیتے. شاپنگ کو آ رہے، آج جتنے بھی ددیال والوں کے ہیں پورے رشتہ داروں کو فون کر کے، اماں آؤ تم ہی چاہ کے چن لو کپڑے تمہارے اپنے پسند کے. ایک ریٹ اتنا فکس ہو آپ کے لیے، 1000 کے، 1000 میں جو آتا وہ تم ہی چاہ کے سلیکشن کر لے کے جاؤ. دوسرے دن ننیال والوں کے رشتے، آؤ تم سب سلیکشن کر لے کے چلے جاؤ. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے، ٹھیک ہے جی تم 1000 کا کپڑا لینا چاہ رہے نا، وہ 1000 روپے ہمارے کو دے دو اور ایک 500 ڈال کے ہم اچھا لیتے ہیں، 1000 دے دو ہمارے کو. پیسے مانگ لے کے جاتے. فقیرہ، شرم نہیں آتی آہراں کے کپڑا میں پیسے مانگ لینے کے واسطے؟ ناراض ہو کے بیٹھتے، میرا بھائی شادی کرا کیسے کپڑے لایا میرے کو؟ فقیر نہیں سمجھا، غریب سمجھا، دکھ نہیں ہے سمجھا، کئی کو لایا رہے ایسے کپڑے. کیا کیا بول دیتے آج. کپڑوں کو لے کے جھگڑے، آہراں کے کپڑوں میں لاکھوں روپے ڈال دیتے، شادی کو بوجھ بنا کے رکھے. کتنا آسان تھا شادی کا طریقہ، کیا کر کے رکھ دیے ہم لوگ. کپڑے، آہراں، رشتہ. دیکھو تحفہ لینا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم سنیں، تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، صحیح بات ہے. لیکن یہ تحفہ نہیں ہوتا. یہ شادیوں میں دیتے نا، یہ اصل تحفے نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے، خالی بدلہ. ہم ان کی شادی میں رکھے، انہوں ہماری شادی میں رکھے. اور بعد میں کئی عورتیں ملتے نا، ارے کیسی عورت ہے دیکھو، بیٹے کی شادی کری مگر بیچاری کو لائچ نہیں کپڑے، لیکن انہیں گھر بنائے تو کپڑا بھی لائی. ان کو معلوم ہے
گھر بھرانے کو آئے جب انہوں کپڑے رکھے، لیکن انہوں بیٹے کی شادی میں کپڑا نہیں رکھے. اب بعد میں نہیں جی اماں میں بھول گئی تھی، اماں معاف کرو، میرے کو نہیں معلوم، بھول گئی کون سا کی گڑبڑ میں آپ کو نہیں لائی کپڑے. یہ محبت ہے، یہ تحفے ہے. یہ تحفہ دیے تو ناراض ہوتے نہیں، تحفہ دل کی خوشی سے دیا جاتا، لیا جاتا. تحفہ نہیں دیے تو بھی کوئی ناراض نہیں ہوتا. یہ ادلا بدلا، یہ آہران کے کپڑے، اس میں ہم خود اپنے اوپر بوجھ ڈال لے کے لاکھوں روپے کا سود کا قرضہ لا کے پورے رشتہ داروں کو کپڑا لا کے وہ سود کا قرضہ پھیرنے کے لیے کتنے دن لگتے. بیٹے کو بولتا نہیں بیٹا سب کو لانا 6 کپڑے، جا شادی کے بعد کیا کرتا، اور جاتا نا دبئی، اور 4 سال محنت کر، کوئی مسئلہ نہیں، تیری بیوی کو چھوڑ دے، انہیں رہن دے اکیلی یہیں پر، تو وہیں اکیلا رہو، لیکن شادی کرنا، ناک اونچی کرنا، سب کو کپڑے لانا. یہ سب غلطیاں ہیں ہماری. تو بہرحال اسی طرح ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی، ہمارے سلف کی زندگیوں میں کوئی یہ کپڑوں کا رواج نہیں تھا. ایک ثبوت بھی نہیں لا سکتے آپ پورے رشتہ داروں کو کپڑے لائے، یہ لائے وہ لائے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اس کے بعد شادی کے غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے شادی سے پہلے بات کرنا لڑکا لڑکی کا، ہونے والے دلہا اور دلہن کا بات چیت، فون پہ ہو یا ملنے ہو. آج تو پھر پورے کیا ہے فیشن، کیا ہے بھائی، دیکھا دیکھی سیریل فلموں میں کیسا چل رہا ہو ویسا چلنا ہے. خالی فون کر لیے، کہا جی تم کالج کو آتے نا، ٹھیک ہے میں بھی کالج کو آتا ہوں. شادی سے پہلے بات چیت پکی ہو گئی، دونوں مل کے پارک میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، دونوں مل کے فونوں میں بات. فون تو سب کے پاس ہو گئے. آج ماں باپ بھی اتنے بے حیا ہو گئے، اب پہلے نمبر دے دیتے. دیکھو جانے سے پہلے کون تو بھی ایک ہلو ہے تو چٹھی پہ لکھ کے دیتا، ہمارے باجی کا نمبر ہے، بعد میں کال کرو. اگر کوئی کال نہیں کرنے والا ہوتا نا، آج لڑکیوں کی یہ بھی باتیں سنا میں، ارے کون سے زمانے کا آدمی ہے جی تمہارا بھائی، ایک بار بھی فون نہیں کرتا، بڈھا ہے کی کال کرو، بولو لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ. اب وہ فون آتے جیسا گھر میں اگر رنگ ہوا تو بچی کی اماں اگر دیکھی نا، لے کے جا کے بیٹا داماد کا فون آیا، لے 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 داماد کا. کہاں بنا انہیں ابھی داماد بنا، داماد کا فون آیا، جا دروازہ لگا لے کے اندر بیٹھ کے بات کر. شرم نہیں آتی ہے کام کرنے کے واسطے. کہاں بنا انہیں داماد، جب تک عقد نہیں ہوا اس وقت تک انہیں داماد بنا ہی نہیں. اس سے پہلے لڑکا لڑکی فونوں پہ گھنٹوں باتیں کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. شادی سے ایک دن پہلے بھی نکاح ٹوٹ سکتا، انبن ہو گئی تو کتنے نکاح نہیں ٹوٹتے، اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، منگنی ختم، پکا ختم، سب ختم ہو جاتا. کیا ہوتا اس کے بعد، سالوں سے باتیں کر لیے، 2 سال پہلے نکاح پکا کر دیے، اس کو سعودی بھیج دیے، اب انہیں وہاں سے فون کرتے رہتا 1 سال کے بعد آپس میں کچھ تو بھی انبن ہو گئی، کچھ تو بھی باتیں ہو گئی، دلان ٹوٹ گیا، خلاص. انہیں ادھر پاگل انہیں ادھر پاگل، کئی لوگ پاگل بن جاتے، معلوم ہے پاگل بن جا رہے. آج ایسے کام نہ کرے، یہ آپس میں بات کرنا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی ضروری بات کرنا ہے، جیسا کہ دین کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، یا کچھ تو بھی اور اہم چیزیں مجھے معلوم کرنا ہے لڑکی کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، کیا کرو، ایک محرم اس کے ساتھ ہو، ایک محرم اس کے ساتھ ہو، اکیلے نہ ہو، کوئی بڑا ان کے ساتھ ہو، ان کے سامنے بات کراؤ یا سامنے بٹھا کے بات کراؤ، کوئی حرج نہیں. آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی کوئی نہ کوئی ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی اکیلے میں تنہائی میں نہیں ملتے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ فونوں میں جو اکیلے بیٹھ کے باتیں کر لیتے نا، یہ اکیلے نہیں ہوتے، تیسرا شیطان ہوتا. اس میں کئی خواہشات، کئی پھر باتیں ڈال دیتا، چھپ چھپ کے ملنا، چوریاں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے. بہرحال اس طرح کسی کو بھی شادی سے پہلے بات کرنا جائز نہیں ہے. اگر بات کرنا ہے تو ایک محرم آدمی ساتھ میں ہو، اس کے بعد بات کر سکتے ہیں ضروری باتیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد غلطیوں میں سے کیا کیا بتاؤں؟ غلطیاں شادی میں ہونے والی غلطیاں، یہ سنہرے اچھے کامیاب شادی کے اصول نہیں ہوتے. اب یہ سب چیزیں جس میں ہو وہ کامیاب شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھو. اس میں سے ایک یہ ہے ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، منجا، منڈوا، ساچک، بھری، جماگی، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں. یہ سب غیروں کی، کافروں کے رسمیں ہیں جس میں مسلمانوں کو لذت، خوشی ہوتی ہے، خوشی کے نام پر کرتے. نبی کا طریقہ ہونا نماز میں، نبی کا طریقہ ہونا روزے میں، نبی کا طریقہ ہونا زکوٰۃ میں، حج میں، عمرہ میں. نبی کا طریقہ نہیں ہونا شادی میں. اگر کوئی بولا نا کہ یہ رسمیں، یہ رواجیں غلط ہے، رے جاؤ جی جاؤ، تمہارا کام تم کرو، یہ عورتوں کا کام ہے، خوشی کا کام ہے. پہلی شادی ہو رہی گھر میں، آخری شادی ہو رہی، اب نہیں کرے تو کب کرتے؟ کیا کیا کرتے؟ مہندی کا رسم کرتے. کیا کرتے بھائی؟ ہلدی کا رسم، منجا، منڈوا، 5 دن پہلے منجا ڈالنا، منڈوا ڈالنا،
کون ڈالتا ہے؟ غیر نہیں ڈالتا. کافروں کے گھروں میں نہیں دیکھتے منوے، وہ منوے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے، بیچ میں لال کپڑا، ہرا کپڑا، اس میں پھر ناریل نیمبو کچھ تو بھی باندھنا، وہ 4 کھمبوں کو ناڑے باندھنا، پھر بیچ میں بٹھانا، وہ گھر میں بھی کمرے میں اوپر وہ لال کپڑا باندھ کے منجا ڈالے ہماری بچی کو، آؤ سب کو بلانا، 5 دن پہلے سے منجا ڈال کے بٹھائے، صبح آنا، رات کو ہلدیاں لگاتے ہوئے جانا، ادھر دولہے کو لگاتے ادھر دلہن کو لگاتے، 5 دن کے بعد اب نکلنا نہیں انہیں گھر میں سے. سب ہندوانہ رسم ہے. وہ ہلدی لگانا کیا ہے؟ وہ دولہے کو بٹھا کے، بہت دن پہلے دیکھتا تھا، اب تو جا رہا ہوں نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا، 10 سال ہو گئے ایسے منظر دیکھ رہا ہی نہیں میں، 10-15 سال ہو گئے. جو بچپن میں دیکھتا تھا وہ یاد آ رہے. کئی لوگ سوال کرتے مول صاحب تم کرتے اس نہیں مگر تمہارے کیسا معلوم؟ یہ سب بولتے، بعد میں باتاں کر لیتے، مول صاحب کو نہیں معلوم، انہوں نہیں کرے تو کیسا معلوم ان کو؟ دیکھتے تھے بچپن میں ہم لوگ، اس لیے یاد آتے ہمارے کو. اور کئی لوگ سناتے ہونے کے اسٹوریاں پورے کیا کیا ہوتا بول کے آ کے سناتے ہیں، ایک نظر رکھتے ہم لوگ تحقیق کرنے کے لیے، اس لیے معلوم ہوتا. دولہے کو بیچ میں بٹھا کے، وہ لنگی بنین پینا کے، اس کو ہلدیاں لے کے جا کے لپتے رہتے ہیں پیراں ہاتھاں. اچھا وہ ہلدیاں لگانے والے کون؟ بھابھی، ممیری بھان، خلیری بھان، جو شادی کی عمر کو ہے انہیں جا کے لگاتی، بھابھی لگاتی دیور کو ایسا ایسا ایسا. اعوذ باللہ، کتنا حرام کام ہے، کتنا گندا کام ہے. کئی کو لگاتے نہیں گورا دکھنا ہے انہیں. اب بیچ کئی کو یاد آیا گورا دکھنا بول کے؟ شادی ہے نا، شادی ہے تو تو جا میاں اکیلا بیٹھ، دلہن ہے تو اکیلی بیٹھ جا، حمام میں بیٹھ کے گھنٹہ دیر لگڑ لیتے بیٹھنا ہے، گوری ہوئے تک، چمڑا نکل گئے تک لگڑ لیتے بیٹھ. نہیں آتا لگڑ لینے. بھابیاں آ کے لگڑتے، سالیاں آ کے لگڑتے، خلیری بہنیں آ کے لگڑتی. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ہنسی آ رہی لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ باتوں سے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر عورت کو چھونا کسی بھی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے غیر مرد کو چھونا جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے سر میں کیل ٹھونک لے، کیلا لے کے مار لے، یہ بہتر ہے کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑے. بھابیاں آ کے ہلدیاں لیپ کے جاتی. کئی شادیوں میں تو دیکھا وہ ویڈیو کے سامنے آ کے بھابھی شادی ہوتے ساتھ ہی اسٹیج پہ آ کے دیور کا ہاتھ شیک ہینڈ دے کے اس کے گلے مل کے جاتی. بھابھی دیوراں کا گلا ملتی. کتنے بے شرم ہو گئے، کتنے بے حیا ہو گئے آج لوگ. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ ہلدی کی رسم، او مہندی کی رسم. اب کیا بولنا؟ مہندی کی رسم کے نام پہ کیا کیا مہندی لگانا، مہندیاں لگانے کے لیے جاتے. دولہے کو مہندی لگانے کے لیے جاتی کون؟ اچھے اچھے شریف جس کو سمجھتے نا وہ گھر والوں کے. میں حالات دیکھا بھائی، سنا میں. کوئی یہ سب باتیں کوئی غریب منجا یا مہنڈوا یا پھر اسی طرح یہ رسمیں، پھر اسی طرح یہ بری کے نام پر جو کچھ بھی لے کے جاتے. اب یہ بری کے نام پر بھی بہت ساری کیا ہے، وہاں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. ارے کیا لے کے آئے نا بری، اتنا لے کے آئے، اس میں کیا کیا سامان لے کے جاتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، اس کو دیکھ کر بھی ایک دوسرے پر ناراض ہوتے. ہم کتنی لے کے آئے، یہ کیسے لے کے آئے، انہوں کم لے کے آئے، فلاں فلاں. یہ سب چیزیں غلط ہے. یہ رسموں کو، یہ سب چیزوں کو ختم کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ جو مہندی کی رسم کے نام سے جو ہوتا، یہ تو میں بول رہا ہوں نا کہ اچھے اچھے گھروں میں، اچھے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار سمجھے جانے والے گھروں میں، بلکہ باپردہ لوگ سمجھے جانے والے گھروں میں بھی یہ کام چلتے ہیں. کیا ہے؟ مہندی لگانا. دولہے کو کون لگانا؟ سالی لگانا. کیا کرتے ہیں؟ شادی سے ایک دن پہلے دور سفر کر کے جاتے. اب یہ بچوں کی خوشی کرتے، سالی اور سالوں کی خوشی کرتے. خوشی کے لیے انہوں مہندی لے کے جاتے دولہے کے پاس، اس کے گھر جا کے. یا نہیں تو اگر وہ آ گیا تو فنکشن ہال میں جہاں آتا، وہ شادی سے پہلے اب انہوں لے کے جا کے سالی، بلکہ پہلے ٹریننگ لے کے جاتے برابر. مہندی لگا کے اس کی انگلی پکڑ کے بیٹھنا، ٹریننگ پہلے سے سیکھ کے رہتے. کیسا پکڑنا انگلی، کیسا وہ چھوڑائے تو بھی نہیں چھوٹنا، کیسا پکڑنا، یہ سب ٹریننگ لے کے اچھا جا کے ایسا پکڑ لے کے بیٹھ جاتے. مہندی لگائے، پکڑے، کئی کو پیسے دو. کتنی بے شرم کی، کتنی بے حیائی والی یہ رسم ہے. اب ادھر پورے بدماشاں، وہ جو اس کے بھائیاں ہیں دولہے کے بھائیاں، ادھر پورے دلہن کے بہنا، سب نوجوان لڑکیاں، سب نوجوان لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ویڈیو نکال رہے. کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ اب وہ سالی جا کے پکڑ لے کے بیٹھتی، بھائی جان نہیں چھوڑوں گی میں تمہارے کو، نہیں چھوڑوں گی. تم نہیں بولنا اماں یہ بات، تمہاری آپا بولنا شادی کے بعد تمہارے کو نہیں چھوڑتی جی میں بول کے. سالی جو بول رہی میں نہیں چھوڑتی تمہارے کو بول کے. کیا بات ہے یہ؟ پیسے مانگ رہے، جوتے چرا رہے، یہ سب چیزیں رسم و رواجوں میں اپنی بچیوں کو نہ بھیجو، نہ اپنے گھروں میں یہ ہونے دو.
یہ خوشی کے نام پر نہیں، یہ بہت بڑے فساد بنتی ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ سب، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دولہے کا مہندی لگانا، پھول پہننا، صحرا پہننا، یہ سب چیزیں بھی اسلامی نہیں ہے۔ دولہے کو بھی پھول جو پہناتے نا، وہ اماں کی خوشی ہوتی سب سے زیادہ۔ ماں جو ہے نا دولہے کو پورا 4-5 آدمی مل کے ادھر سے اٹھا کے ادھر سے بٹھا کے پورے ایسے پورے پھولوں میں اس کو ڈبو دیتے، وہ بیچارہ نہ صحیح اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، ایسا پھولاں پہنا کے وہ اماں آ کے جو ہے نا وہ پلو نکال کے ایسا پکڑے، تو بچپن میں دیکھتا تھا وہ پورے نکال کے دولہے کے صحرا پہنانے کے بعد وہ پھولاں 5 مرتبہ اس اماں کے گود میں رکھے تو اماں خوش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی میرے بیٹے کی۔ کیا ہے یہ؟ اصل میں میری یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ چہرہ چھپانا عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے تو چہرہ چھپانا نہیں ہے نا، مرد برقع پہن کے نہیں پہنتا، عورت پہنتی ہے، لیکن شادی کے دن کیا ہوتا ہے کہ دولہا کا ہی کو چہرہ چھپاتا کیا، دولہے کو پہناتے پورے سہرے ایسا سہرا بن کے رکھتے۔ اب انہیں کسی سے بات کرنا بولے تو ایسا نقاب اٹھا کے بولتا نہیں، ایسا کرنا پڑتا اس کو دولہے کو۔ کیا ہے یہ؟ سہرا پہننا، کوئی بھی پھول، کوئی بغلی، کوئی ایک ہار کے نام پر بھی دولہا کوئی پھول نہیں پہن سکتا۔ صحابہ صحابیات سے ہم کو صحابہ کی زندگیوں سے پھولوں کا سسٹم ایک بھی دلیل نہیں ملتی، کوئی مرد آدمی پھول پہننا، یہ قرآن و سنت میں ہم کو اس کی کیا ہے دلیل نہیں ملتی۔ شادیوں میں صرف کیا ہے یہ اس طرح پہناتے، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مہندی لگانا، مہندی لگانا عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دادی نانی شادیوں کے کیپٹن چودھریاں بن جاتے ہیں لوگ، نہیں بیٹا کم از کم چاند تارا تو بھی اٹھا لینا، کم از کم چاند تارا، انہیں بولتا ہے ایک بھی نہیں ہونا تو کم از کم چھوٹی انگلی کو تو بھی لگا لے بیٹا، تھوڑا ناخن کو تو، کیا ہے یہ فرض ہے مہندی لگانا؟ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر بھی اتنا جو زور دیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو بہرحال یہ دولہے کا مہندی لگانا، پھول پہننا، یہ سہرا بغلی، یہ کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، میں جب دبئی سے آیا باہر سے، یہ سب چیزیں الحمدللہ اتنی ساری چیزیں تو نہیں معلوم تھی، لیکن اس میں سے کئی چیزیں معلوم تھی، تو میں بڑا پہلے سے ہی پوری تیاری کے ساتھ پورے خاندان والوں کے ذہنوں کو بنا کے کر کے کہ مجھے کوئی پھول نہیں پہننا، کوئی صحرا نہیں پہننا، سمپل رہنا، ایسا ویسا، یہ سب چیزیں الحمدللہ، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، یہ سب چیزیں کر کے، کوئی منڈوا نہیں، کوئی یہ کیا ہے کوئی منجا نہیں، یہ سب چیزیں الحمدللہ تیاری کے ساتھ گیا، اور دل کو ایک خوشی ہوئی مجھے اس وقت، کب کہ جب میرا نکاح ہو گیا، مطلب عقد پڑھایا گیا، اس کے بعد میں عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا تھا، میرے ساتھ کھانا کھانے والے جو ٹیبل پہ 5-6 آدمی تھے، لیکن میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کھانا کھاتے کھاتے اس کے بازو میں جو ایک آدمی بیٹھا تھا اس سے بول رہا تھا، بھائی میں جب سے دیکھ رہا ہوں لیکن دولہا کہاں ہے نہیں معلوم، میں ڈھونڈ رہا ہوں دولہے کو کہاں ہے جی، بول کے بازو والے کو پوچھ رہا ہوں، انہوں اشارہ کر کے بولے انہوں چھے دولہے، انہوں چھے، بول کے الحمدللہ دل کو بڑی خوشی۔ اس وقت کئی نوجوان آئے اسٹیج پہ، جب میرا نکاح ہو گیا، خطبہ پڑھا، نکاح کا خطبہ جب پڑھایا گیا، وہاں کے نرمل کے کچھ نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی، ماشاءاللہ سب لوگ آئے، آ کے مبارکبادی دے کے اتنا خوش ہوئے کہ بھائی آج ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے، آج تک صرف خطبات میں سنے یہ نہیں پہننا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن آج ریئل میں دیکھ رہے، آپ کو پہلے دولہے ہو آج جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے، آپ کے جسم پہ اتنی سادگی ہے۔ ایسا ہونا، آج کیا بولتے نہیں دولہا ہے کیسا پہچانے جانا، کس کو پہچانے جانا بھائی، کس کو؟ دلہن کو معلوم رہے تو بس ہے، ماں باپ کو تو معلوم ہی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، سادگی نہیں ہے یہ سب، ہندوؤں نا رسمیں رواجیں، یہ پھول پہننا ایسا کرتے ہیں لوگ، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادیوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے کالی پوت، ہے نا؟ کب باندھتے جی ہے؟ شادی میں نا، شادی سے پہلے تو نہیں باندھتے نا کسی لڑکی کو کالی پوت۔ یہ کالی پوتیج کیوں رہتی کہ سمجھ میں نہیں آیا، گوری پوت کیوں نہیں رہتی، ہری پوت، پیلی پوت، لال پوت یہ کیوں نہیں رہتے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کالی پوت باندھنا، اب اس کے پیچھے عقیدے کی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، کیا ہے؟ اصل میں یہ غیروں میں ہے، کافروں میں ہے عقیدہ کہ شادی کے وقت یہ جو باندھا جاتا بیٹا اسے حفاظت کے ساتھ رکھنا، اگر یہ نکال دیے تو شوہر کو کچھ تو بھی نقصان ہوتا، اس لیے کالی پوت باندھتے، یہ حرام ہے، یہ عقیدے کی بگاڑ ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی باندھتا تو میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان خطرے میں ہے، پھر وہ اسلام سے بھی باہر ہو سکتا۔ نفع نقصان اللہ کرنے والا، کالی پوت نہیں بچاتی کسی کے شوہر کو نقصان سے، تو یہ عقیدے کی بگاڑ ہے، مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے۔ کالی پوت پہننا جائز نہیں کسی بھی عورت کے لیے،
شادی کے وقت ہو یا شادی کے بعد ہو. لیکن خالی ہاں زیورات میں اگر وہ کالی پوت پہنا کے اگر خالی ایسے ہی زیورات میں رکھ لیے تو پھر جائز ہے. لیکن شادی کے وقت پہنانا کیونکہ تم شادی شدہ ہو یہ معلوم ہونے کے لیے. شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھتے نا, اگر وہ گھر میں آتی ہے تو عام سادہ لباس میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کے گلے میں کالی پوت, ہاں انہیں شادی ہو گئی اس کی, بلکہ پہچانے جائے. بالکل حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے کالی پوت کسی کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کالی پوت کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز یاد رکھو, پیروں میں پٹیاں, یہ بھی ہندوؤں کا رسم ہے. یہ بھی کب پہنایا جاتا؟ شادی کے وقت ہی نا. شادی شدہ ہے یہ عورت معلوم ہونے کے لیے پیروں کی پٹیاں, جائز نہیں ہے. کس کو معلوم ہونا بھائی؟ تم شادی شدہ ہو, تمہارے پیروں کو دیکھ کے پہچاننا کوئی, کس کو دکھانا ہے آپ کو پیروں کے پٹیاں؟ جائز نہیں ہے یہ کالی پوت اور پیروں کی پٹیاں. جو شادی کے وقت شوہر ہے, یہ شادی شدہ عورت ہے, یہ معلوم ہونے کے لیے جو پہنایا جاتا ہے یہ کالی پوت اور پٹیاں جائز نہیں ہے. نکال کے پھینک دیجیے اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح خطبہ, نکاح کے وقت جو خطبہ ہوتا ہے, خطبہ جو پڑھاتے نا, ہم کیا سمجھتے اصل خطبہ پڑھانا یہی نکاح ہے سمجھتے. لیکن اسلام میں خطبہ فرض نہیں ہے, خطبہ صرف مستحب ہے, جائز عمل ہے, پڑھا سکتے, اس میں دعائیں ملتی ہے, برکت ہوتی ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی خطبہ نہیں پڑھاتا تو بھی نکاح ہو جاتا. آج یہ قاضی کو بلانا, پیپرز بنانا, سائن کرانا, بکس تیار کرنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حکومت میں ہمارا ریکارڈ ہو کہ ہم شادی شدہ ہے, یہ دلیل ہو حکومت کو یا لوگوں کو, اگر ضرورت پڑے تو بتانے کے لیے. یہ صرف فارمالٹی حکومت کی طرف سے ہے. لیکن اسلامی طریقے سے نہ قاضی کی ضرورت ہے, نہ خطبے کی ضرورت ہے, نہ کسی بک کی ضرورت ہے, نہ کوئی سگنیچر کی ضرورت ہے. جو میں 5 شرائط بتایا وہ 5 شرائط ہو گئے. اگر باپ بول دیا بیٹا میں تمہارا نکاح کر دیا میری بیٹی کے ساتھ, میری بیٹی کو لے کے جاؤ, بولے تو ہو گیا الحمدللہ. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے نکاح, یاد رکھو. تو بہرحال یہ خطبے کے تعلق سے بھی جو ہمارے پاس غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے نہیں, فلاں مول صاحب میرا خطبہ پڑھانا, فلاں مول صاحب پڑھانا میرا خطبہ, فلاں مول صاحب میرا نکاح پڑھانا. اب اس میں کیا ہے, کچھ مول صاحب بھی ایسے باتیں بنا کے رکھے, میاں میں آج تک جتنے نکاح پڑھایا نا اس کا کسی کا بھی طلاق نہیں ہوا آج تک, معلوم ہے؟ اب اس کا عقیدہ ہے وہ مول صاحب پڑھائے تو طلاق نہیں ہوتا, کہتے چلو بلا کے لا. کچھ مولوی ایسے رہتے, میں جتنے نکاح پڑھایا نا ان کے گھر میں صرف مرد لڑکا ہی پیدا ہوا, مشہور, ارے ان کے ساتھ نکاح پڑھائے تو بچہ مرد بچہ پیدا ہوتا, کہتے اعوذ باللہ. ایسے عقیدے کے ساتھ رہتے. تو یہ بہرحال ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج جو مولویاں آ کے خطبہ پڑھاتے نا ان لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی میری بات ہوتی ہے, ویسے تو جاتا نہیں میں, لیکن کبھی اگر کہیں پر سنت نکاح ہوتا ہے تو جاتا ہوں. تو وہ جو الفاظ نکالتے نا زبان سے, جو قاضی قرآن کی آیتیں بھی صحیح نہیں پڑھتا, وہ آپ کو معلوم ہے, کیونکہ عورتیں نہیں ہوتی, آپ کو معلوم ہے. قرآن کی آیتیں اس کو تجوید بھی نہیں آتی, وہ آیتوں کا مطلب بھی نہیں معلوم, اس کو ترجمہ بھی نہیں معلوم, خالی ایک فارمالٹی کے طور پر پڑھا دیا, ہو گیا, اس کو جیب بھر گیا, پیسے مل گئے, چاول لے لیا. اچھا وہ خطبہ کی نکاح میں بھی جو چاول دینا اور کیا ہے وہ کھجوراں, وہ چوہارے, وہ کیا کیا کی رکھ کے اس میں اچھال نہ کرنا جو کرتے ہیں نا, یہ سب چیزیں حرام ہیں. ہاں وہ جو چیزیں اچھالتے ہیں نا پھر وہ لے کے آ کے ڈھونڈ کے, پہلے تو بچپن میں بہت ہوتا تھا, اتنا زیادہ نہیں نظر آ رہا, بچے روتے تھے ان کے پیروں کے نیچے دب کے, فائٹنگ کرتے ہوئے لیتے تھے, میرے کو نہیں ملا تیرے کو نہیں ملا بول کے, اور اس کو لے کے آ کے دیواروں پہ رکھ کے پھوڑ کے کھاتے تھے اس کو. شادی کا ہے رے بھائی, کھانا یہ ثواب ملتا. تھوڑا بیوی کے واسطے بھی ایک ٹکڑا لے کے جاتا تھا, انہیں بچوں کے واسطے بھی, سب کو ثواب سمجھ کے. کچھ بھی نہیں ہے یہ, کوئی فارمالٹی نہیں ہے. کھانے کی چیزوں کو اچھالتے, چاول کو لے کے ایسا اچھالتے, دعوت میں فنکشن ہال میں بیٹھنے کے بعد بھی اچھالنا, پھر ایسا بریانی اچھال کے پھینکنا, ایسا کھاؤ رے میاں, لو تو ہڈی پکاڑ, تو بوٹی پکاڑ, جو ملا وہ کھاؤ بول کے. کھانے کی چیزیں نعوذ باللہ, یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی چوہارے, کوئی کھجور, کچھ بھی ضروری نہیں ہے خطبہ نکاح میں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح وہ جو قاضی آتا نا, قاضی آ کے جو پڑھاتا نا, پرسوں ہی ریسنٹلی ایک نکاح کے موقع پر گیا تھا میں, الحمدللہ سنت طریقے پہ ہوا تھا ماشاءاللہ. تو وہاں پر بیٹھا میں, تو وہ پورا خطبہ پڑھاتے وہ دعا کرتا, وہ دعا بھی ایک فارمالٹی کے طور پر پڑھتا, اس کا مطلب بھی اس کو نہیں معلوم قاضی کو. اس میں کیا بولتا, یوسف اور زلیخا کا نام لیتا, وہ آدم حوا کا نام لیتا, پھر اسی طرح کئی نبیوں کا نام لیتے یوسف اور زلیخا کا نام لیتا. مطلب وہ عربی کے الفاظ کا جو ترجمہ ہوتا وہ کیا ہے, اصل میں وہ دعا کرتا کیا, اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جیسی محبت ڈال دے. ایسا کئی نبیوں کے نام لیتے اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کو یوسف اور زلیخا کی جیسی محبت ڈال دے بول کے دعا کر رہا. اعوذ باللہ. میں پوچھا قاضی کو باہر نکلنے کے بعد, قاضی صاحب آپ جو دعا پڑھائے نا وہ کیا ہے؟
یوسف اور زلیخا کا. کون ہے یہ یوسف زلیخا؟ میاں بیوی ہے؟ معلوم نا آپ کو میاں بیوی ہے کیا؟ نہیں ہے. وہ زلیخا کون تھی؟ مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی. حرام طریقے سے یوسف علیہ السلام کے اوپر شہوت کی نگاہ رکھی, وہ زنا کی طرف بلائی, انہیں بولتا ویسی محبت ڈال دے, نعوذ باللہ, ان کو بھی عاشقاں بنا دے, نعوذ باللہ, ایسے حرام کام نہ کرو بلکہ دعا کر رہا. شادی کے موقع پر ایسے غلط کام کر رہے ہیں ہمارے قاضیات, ان کو خود نہیں معلوم. تو بہرحال یہ غلطیاں ہو رہی شادی میں. پھر اسی طرح اور کیا ہے, وہ دستی ڈال کے اس کو بلا کے اس کو بلا کے انگلیاں پکڑا کے کیا کیا کی کرتے بھئی, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح وہ دونوں کو بلا کے وہ پیپران دے کے جاؤ لڑکی کے پاس, یہ پوچھو, یہ پوچھ کے سائن کراؤ. یہ سب چیزیں کچھ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں سگنیچر اگر کرا رہا وہ حکومت میں ریکارڈ کے لیے تو یہ جائز ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ایک غلطی جو ہوتی ہے آج شادیوں میں وہ ہے بینڈ اور ڈی جے کا لگانا شادی کے موقع پر. اللہ کے لیے غور کرنا, سورہ لقمان آیت نمبر 6, اس کا ترجمہ یاد رکھ لیجئے. صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں, بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. ایسے لوگ, یہ لوگ ہنسی بناتے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو یہ جو آوازوں کو خریدنا, اس کی تفسیر میں اس سے پہلے بھی کئی خطبہ میں کئی میرے درسوں میں نے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز, میوزک کی آواز حرام ہے, جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوتا.